پرووائڈ کرنا اور ٹھیک اس ہے، کو شروع ہوگی. امپلیمنٹ کرنا، یہ ان جو آفیشلس تھے جن کا تعلق جو ہے وہ سلاطین دہلی کے دور میں ایجوکیشن سے تھا، ان کی یہ ذمہ داریاں ہوتی تھی کہ اس طریقے سے جو ہے وہ چناؤ کرے لوگوں کا. اور جو ٹیچرز اور جو اسٹوڈنٹس تھے دونوں کو آ رہی اسٹیٹ ہے. جو ہے وہ سپورٹ بھی کرتی تھی. اور کچھ جو اسکولز ہیں ان کو جو ہے وہ یہ ٹھیک ہے. اختیار تھا کہ ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں. اوکے. Thousands of schools in the subcontinent were established by sultans. ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جو سلاطین تھے انہوں نے بر صغیر کے اندر جو ہے وہ اسکول جو ہیں وہ تعمیر کروائے. اور دور دراز علاقوں تک، فار فلنگ ایریاز میں، یعنی جو بہت دیہاتی علاقے ہیں، دور دراز علاقے ہیں، ان تک یہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا قیام ممکن بنایا. they were the main center of education. ٹھیک ہے جی. کون کون سے ہیں جی؟ مدرسہ کیسے پڑھیں گے؟ خیر المنازل فاؤنڈیڈ بائی ماہم انک ان دہلی اینڈ مدرسہ فاؤنڈیڈ بائی محمد گوہان ان بیدار are just a few instances out of a large number of them. تو کچھ ایک آدھ مدرسے کا آپ کو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ جن کے بنانے والوں میں یعنی اس طرح کے بے شمار ادارے بر صغیر کے جو دور دراز علاقے ہیں ان تک جو ہے وہ یہ پہنچائے گئے، وہاں پہ یہ قائم کیے گئے تاکہ لوگوں تک تعلیم جو ہے وہ پہنچائی جا سکے. Some of these oldest educational institutions are being used as a center of education even today. یہ جتنے بھی آپ کے یہ دو مثال کے طور پہ ہم نے نام لیے ہیں، ان میں سے جتنے بھی یہ پرانے تھے ان میں سے کچھ آج بھی جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ بطور ان کو جو ہے وہ تعلیمی مراکز کے طور پر ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. کیس ان پوائنٹ از دا مدرسہ آف غازی الدین ان دہلی آؤٹ سائڈ اجمیری گیٹ. یعنی ایک مدرسہ جو غازی الدین کے نام سے ہے جو موجود ہے اجمیری گیٹ کے، جو موجود تھا دہلی میں اجمیری گیٹ کے سامنے بیرونی سائڈ پہ. it was known as Arabic College, now it is called Delhi College. اس وقت اس مدرسے کو جو ہے وہ عربک کالج کے نام سے جانا جاتا تھا، جو کہ آج اس کو دہلی کالج کہا جاتا ہے. تو جو لوگ موجودہ جو انڈیا کی ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس چیز کو جا کے لوکیٹ کر سکتے ہیں گوگل سے بھی اور باقی چیزوں سے بھی، کہ جس طریقے سے یعنی اس دور میں سلاطین کے دور میں جو تعلیمی ادارے تھے وہ اتنا اعلیٰ اسٹینڈرڈ کے تھے کہ آج بھی ان کا جو ہے وہ وجود بھی قائم ہے اور ان کے اندر تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں. یہ آپ نے کیا ہے جی وجیہہ اقبال. جب آپ ریز ہینڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں دیٹس مین کہ یو وانٹ آسک سم کوسچنس، تو اس وقت آپ کوسچن پوچھ سکتے ہیں. اس کو ریز ہینڈ پہ کلک کرنے کے لیے کھیلنے والی چیز نہیں ہے. جب آپ ریز ہینڈ کرتے ہیں تو میرے پاس ایک پاپ اپ ونڈو کھلتی ہے، تو یہ ہے جی وجیہہ اقبال. آپ نے ریز ہینڈ پہ کلک کیا ہے تو اگر آپ کا کوسچن ہے تو آپ پوچھیں، ادروائز یہ ریز ہینڈ پہ کلک کرنے سے جو ہے وہ پرہیز کریں، نہیں تو یہاں پہ پھر وہ آ جاتا ہے سامنے. ٹھیک ہے، اس کو پھر ہینڈل کرنا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی نیکسٹ موو کریں گے. اور جو پرومیننٹ ویو پوائنٹس ہے ایجوکیشن کے بارے میں، ہم کہتے ہیں کہ ہیئر وی ٹرائی ٹو ایگزامن دا ڈفرنٹ ویو پوائنٹ اباؤٹ دی مسلم ایجوکیشنل سسٹم ان ساؤتھ ایشیا. دے انکلوڈ دی آبجیکٹیوز، کریکولم، ایگزامینیشن اینڈ فلاسفی آف ایجوکیشن. تو بر صغیر کے اندر جو مسلمانوں کا نظام تعلیم تھا اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ جی ایمز کیا تھا ایجوکیشن کا، پھر ان کے جو کریکولم تھا وہ کس قسم کا تھا، جو نظام امتحان تھا وہ کس قسم کا تھا، اور ایجوکیشن کے بارے میں ان کی جو فلسفی تھی وہ کیا تھی. تو پہلے دیکھ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایمز آر دی کارنر اسٹون آف ایوری ایجوکیشنل سسٹم. کسی بھی تعلیمی نظام کی اندر جو ایمز ہوتے ہیں، ایون تعلیمی نظام کو چھوڑ کے بھی کوئی بھی جو پروجیکٹ ہے، کوئی بھی جو سسٹم ہوتا ہے ایکچوئل میں، اس کے اندر جو ایمز ہوتے ہیں وہ بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. تو ایجوکیشن کے اندر بھی کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو اس کی ایم ہے ان کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے. جو کریکولم ہم نے بنانا ہوتا ہے کسی بھی ایجوکیشنل سسٹم کے اندر، جو میتھڈ آف ٹیچنگ اور جو دوسری ایکٹیویٹی ہم نے سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، وہ ہم نے بیسیکلی ہمارا جو ایم ہوتے ہیں ایجوکیشن کے ان کی بنیاد کے اوپر ہی ہم نے کرنی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایم ہے کہ آپ بچوں کو ذرائع امدرفت پڑھائیں، تو اب آپ نے اپنے کریکولم کے اندر جو ذرائع امدرفت ہوں گے وہ آپ نے بطور نصاب شامل کرنے ہوں گے. پھر ان کو پڑھانے کے طریقے بھی آپ نے اسی حساب سے جو سلیکٹ کرنے ہوں گے. تو جو ایمز آف ایجوکیشن ہے وہ دراصل کلیدی کردار اس کو حاصل ہوتا ہے کسی بھی ایجوکیشنل سسٹم کے اندر. اور جو سلاطین کا پیریڈز تھا سب کانٹیننٹ کے اندر، ان کے جو آبجیکٹیو آف ایجوکیشن تھے ان کو دیکھیں گے کہ وہ کیا تھے آبجیکٹیو آف ایجوکیشن ان کے. ٹھیک ہے جی. یعنی بر صغیر میں
جو مسلمان حکمران تھے ان کے دور میں جو تعلیم کے مقاصد تھے وہ کیا تھے وہ ہم دیکھیں گے. تو سب سے پہلے کیا ہے جی، سیکنگ دا پلیزر آف گاڈ، کہ رضا الہی جسے ہم کہتے ہیں رضا الہی کا حصول، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ خوشنودی اللہ پاک کی حاصل کرنا سب سے پہلا مقصد یہ تھا. بطور مسلمان اس وقت بھی، آج بھی، اور آج سے آنے والے جتنا بھی عرصہ ہے قیامت تک، بطور مسلمان ہمارا جو ہے تعلیم کا پہلا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے خالق کو راضی کر سکیں. The players, Allah is the most cherished aim of the Muslim during their worldly life. So naturally, the basic aim of the Muslim education is the attainment of Allah players. ٹھیک ہے جی، اللہ کی خوشنودی یعنی اللہ کو راضی کرنا ہے. So building the human character and personality in a befitting manner along with the fulfilling the demands of worship. The basis of this aim of Islamic education is the tradition of Holy Prophet peace be upon him. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہمیں بنیاد مہیا کرتی ہے، which runs us، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے ہمارے لیے جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ عملی نمونہ ہے. Whoever seeks knowledge for the purpose other than the pleasure of Allah Almighty shall command him to locate his destination in the hell. اگر میں اس کی صحیح تشریح ترجمہ کر سکوں تو جو کوئی بھی جو تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا کے علاوہ اگر ہوگا، یعنی پہلا مقصد اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہوگی، تو اس کے لیے جو حکم آئے گا وہ کیا ہوگا جی، ڈیسٹینیشن ان دا ہیل، کہ اس کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کتنا سخت یوز کیا گیا ہے کہ اس کو دوزخ جو ہے وہ اس کا مقام ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلاطین دہلی کے دور میں جو مقاصد تھے، جو آبجیکٹیو تھے ایجوکیشن سسٹم، اس کے اندر پہلا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا. نمبر 2 ہے جی کہ پری ڈومیننس آف اسلام، کہ اسلام کا جو آپ کہہ لیں کہ برتری، سر پر اسلام کا جو غلبہ ہے وہ قائم کرنا، یعنی اس کو ماننا، اس کو اکنالج کرنا. It has been the aim of life and education of the Muslims to secure supremacy of Islam along their success in the next world. Islam has appeared in this world as a predominant power. Therefore, it is the cherished desire of Islam to prepare the Muslim for its predominance. یعنی بطور مذہب اسلام ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی جو برتری ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے اپنی آخرت کو کامیاب بنائیں. In other words, education is a key to this world as well as hereafter. کہ تعلیم جو ہے وہ ہماری اس جہاں میں کامیابی کے لیے بھی اور پھر جو آنے والی زندگی ہے یعنی آخرت میں بھی ہماری کامیابی کے لیے کی ہے، چابی ہے، کنجی ہے، اس کے تھرو ہمیں وہ حاصل کرنا ہے. اور پھر نمبر 3 پہ ہے کریکٹر بلڈنگ تھا سلاطین دہلی کے دور میں یا مسلم رولر اس سب کانٹیننٹ کے دور میں. تیسرا جو آبجیکٹو تھا وہ کریکٹر بلڈنگ تھا. یہ امپورٹنٹ ایم ہے آف ایجوکیشن کا. The Muslim scholar gave due consideration to its attainment. The study of Hadith and the biography of the Holy Prophet peace be upon him proved of great value for the attainment of this objective. اگر آپ کو کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے تو اس میں کیا ہے جی کہ آپ نے حدیث کے اوپر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو اپنے کے طور پہ اپنانا ہے تو آپ کی کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی جی. اور نمبر ڈی پہ اگر ہم جائیں تو ان اوور آل ڈیولپمنٹ، جہاں کریکٹر بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو مسلم جو رولرز تھے سب کانٹیننٹ کے، ان کی تعلیم کا، ان کی جو ایجوکیشنل سسٹم کا ایک اور جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ بیلنس قسم کی جو مینٹل اور فزیکل ڈیولپمنٹ ہے آف آل اوور ایبلٹی از ون آف دا ایم آف اسلامک ایجوکیشن. یعنی جو آپ کی ایک آپ کہہ لیں کہ بیلنس قسم کی جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے، جس میں آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہے، جس میں آپ کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، وہ بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے. سو ایون دا سائنس آف وارفیئر اینڈ اسٹریٹجی آرٹ از این ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی. یعنی یہ جو چیزیں آپ ایکسٹرا سیکھتے ہیں، یعنی ہم اسلامک ایجوکیشن کے اندر ایکسٹرا کریکولر کے طور پہ گنتے ہیں، ایک کمپلسری نہیں گنتے، لیکن بیلنس قسم کی جو مینٹل اور فزیکل ڈیولپمنٹ ہے یا دوسری جو ایبیلیٹیز ہیں انہیں پرائمری ایم کے طور پہ اس کو لیتے ہیں. جی سمینہ تسلیم، ہم یہ ڈاؤن لوڈنگ کے لیے دیں گے آپ کو بچے، یہ پریزنٹیشن آپ کو یہاں بھی پرووائڈ کریں گے، اور اگر ہم نے گروپ بنایا کوئی واٹس ایپ تو اس میں آپ شیئر کریں گے. لیکن ابھی آپ وہ کریں گے تو پھر آپ کی جو توجہ ہے وہ ڈائیورٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا.
تو پہلے آپ میرے ساتھ اس کو اسٹڈی کر لیں، پھر آپ کو یہ پرووائڈ کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے جی، جو یہاں کے حکمران تھے آبجیکٹیوز کے بعد ان کا کریکولم کس قسم کا تھا۔ تو کریکولم کے بارے میں ویسے آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے کہیں اور یہ سبجیکٹ پہلے پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا، جن بچوں نے نہیں پڑھا وہ میں بتا دیتا ہوں کہ کریکولم کہتے کسے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تمام تعلیمی سرگرمیاں یا وہ تمام سرگرمیاں جو کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر ہو یا تعلیمی ادارے کے باہر ہو، لیکن تعلیمی انتظامیہ کی زیر نگرانی ہو، تو اسے آپ کریکولم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کریکولم کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو ہم کنٹینٹ کہتے ہیں اور ایک کو ہم جو ہے وہ ہم کہتے ہیں جی کو کریکولر ایکٹیویٹیز۔ پہلے ہم اس کو ایکسٹرا کریکولر کہتے تھے، آج کل ٹرم اس کو کو کریکولر، یعنی مواد اور ہم نصابی سرگرمیاں۔ تو کریکولم کی دو حصے، دو پارٹس، ایک مواد اور ایک آپ کے پاس ہم نصابی سرگرمیاں۔ تو جو مسلم حکمران تھے یہاں پہ، ان کا کریکولم کیسا تھا؟ تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ the Holy Quran held a central place in the Muslim curriculum، یعنی یہاں پہ جو کریکولم رائز تھا، یہاں پہ جو نصاب رائز تھا مسلمان حکمرانوں کے دور میں، اس کے اندر قرآن پاک کو بنیادی یا جو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ The other subjects were included for its explanation. For instance, the Holy Quran has emphasized again and again to observe the universe. ٹھیک ہے نا، باقی جتنے بھی سبجیکٹس تھے وہ اسی قرآن کی جو تشریح کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے موجود تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک نے بار بار جو ہے وہ کائنات کے اوپر غور کرنے کے لیے جو ہے وہ بار بار کہا گیا ہے۔ دس انٹروڈیوس دا سبجیکٹ آف سائنس، اس بنیاد نے یعنی جس میں قرآن نے بار بار حکم دیا ہے کہ کائنات کو مسخر کرنے کی کوشش کریں، کائنات کو جو ہے وہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں، تو اس بات نے جو سائنس سبجیکٹ ہے اس کو انٹروڈیوس کرنے میں ہیلپ آؤٹ کیا، ٹھیک ہے جی۔ In order to deal with the criticism of the Holy Quran, the philosophical science in general and the scholastic philosophy in particular appeared. ٹھیک ہے جی۔ اور پھر کیا ہے جی، دا ڈیزائر فار ریکگنیشن آف دی سیلف گیو برتھ ٹو سائیکولوجیکل سائنس، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ ہمارا بطور مسلمانی ایمان ہے کہ جو نالج ہے، جو علم ہے، اس کی جتنے بھی ذرائع ہیں، ان سب ذرائع میں سے سب سے قیمتی، سب سے جو ہے وہ اتھینٹک ذریعہ تو وہی ہے، اور قرآن کا جو ذریعہ انفارمیشن کہہ لیں یا ذریعہ معلومات ہے وہ وہی ہے۔ یعنی قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، تو کلام اللہ کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو مزید اس کی وضاحت کرنے کے لیے ایک سبجیکٹ جو ہے وہ نکلتا گیا۔ عربک لینگویج ان لٹریچر سپورٹڈ دیئر امپورٹنس، عربک لینگویج یا جو لٹریچر تھا وہ انٹروڈیوس کیا گیا بطور سبجیکٹ تاکہ قرآن کو سمجھنے میں اور اس کی اہمیت کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، all these sciences and arts became permanent، یہ جو سبجیکٹس تھے جو ایکچولی میں قرآن کے اندر جو معلومات ہیں، قرآن کے اندر جو احکامات ہیں، ان پہ عمل کروانے کے لیے انٹروڈیوس کیے گئے تھے، تو یہ پرماننٹ سبجیکٹس کے طور پہ شامل ہو گئے۔ The Muslim helped them to reach highest point. During the Muslim rule, many schools helped to acquire the knowledge of these sciences. Certain changes and modification in the curriculum were made to adapt it to the changing circumstances، ٹھیک ہے جی۔ کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ کریکولم کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کی گئی، ٹھیک ہے جی، تاکہ جو بھی چینجنگ آ رہی ہیں ان کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ سپورٹ کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ موو کریں گے جی، سارا حمید، آپ لوگ کی کویسچن ہے تو بچے پوچھیں، رائٹ جی، ہم اس کو روک لیتے ہیں۔ سارا حمید، سارا حمید، اگر ہماری وائس کلیئر نہیں ہے تو میں نے آپ کو بچے بتایا تھا، میں آپ کو لکھ کے بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا آپ نے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اسے آپ باقی بچوں کو ڈسکس کیے بغیر آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن بچوں کو آواز آ رہی ہے، یہ میں نے لکھا ہے کہ جی آپ ریجوائن کریں اپنے آڈیو کو، اس کا میں نے پروسیجر آپ کو سمجھایا تھا، آپ پہلے وہ کر لیا کریں۔ اگر اس کے کرنے سے آپ کو جو ہے وہ افاقہ نہ ہو، یعنی آپ کو آواز میری صاف نہ ہو، ڈسٹارشن موجود ہو، تو دین آپ نیکسٹ آپشن میں لاگ آؤٹ کر کے دوبارہ لاگ ان کر سکتے ہیں، لیکن پہلے بہت سارے بچوں کا اس طرح مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ری جوائننگ کا میں نے آپ کو شروع میں اس لیے بتا دیا تھا کہ یہ ہمیں بار بار جو ہے وہ نہ بتانا پڑے، ٹھیک ہے۔ سارا آپ اس طرح کوشش کریں ایک دفعہ، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات آپ کی جو جہاں سے آپ کنیکٹڈ ہے نا وہاں پہ بھی پیکٹس کم ہو جاتے ہیں، جیسے میرے پاس پی ٹی سی ایل کا براڈ بینڈ نیٹ ہے، تو سم ٹائم میرے خود کے جو نیٹ کی سپیڈ ہے وہ جب سلو ہو جاتی ہے تو مجھے فوراً جو میرے پورٹل کے اوپر آئیکنز ہیں ان میں سے مجھے سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اب آواز بریک ہو رہی ہے،
کیونکہ وہ پہلے کلر چینج کرتا ہے، پھر وہ مجھے وارننگ دیتا ہے. تو اس طریقے سے آپ کی سائٹ پہ بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. کریکولم کو دیکھنے کے بعد جو درس نظامیہ ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کریکولم کے دوران بر صغیر کے اندر آپ دیکھ لیں تو سب سے جو پاپولر جو کریکولم کا سیٹ اپ رہا وہ درس نظامی کا رہا. ٹھیک ہے جی. تو اس درس نظامی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کیا تھا جی، کون کون سے سبجیکٹ انکلوڈیڈ تھے، تھوڑا سا آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ جو یہ میں نے حصہ لیا ہے کتاب کے اندر سے، اس کے اندر یہ جو پرنٹنگ کا ایشو ہے یہ ہے. نیکسٹ جو پریزنٹیشن ہوگی ہم اس میں کوشش کریں گے خود سے ہم ان کو کمپوز کر سکیں. اچھا جی، کیا ہے جی، comparatively less importance was given to teaching of the Holy Quran and Hadith than to teaching of philosophy and logic etc. یہ ایک درس نظامی جو ہے وہ ملا نظام الدین سہالوی، یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے. ملا نظام الدین سہالوی کے دور میں یہ درس نظامی جو ہے، یعنی یہ والا جو کریکولم ہے یہ اسٹیبلش کیا گیا. اس کریکولم کی جو خصوصیات ہیں جسے ہم سیلینٹ فیچرز کہتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. اس کی کس کے دور میں ہوا، اکبر ٹو کے دور میں، اور یہ جو ملا نظام الدین سہالوی ہے اس کا جو یہ سلیبس ہے یہ کتنے عرصے تک رہا، پھر اس کے اوپر آبجیکشن جو ہے وہ شاہ ولی اللہ نے جو ہے وہ ریز کی. اور تو اس لحاظ سے ہم یہ پہلے یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس درس نظامی میں فوکس تھا کس چیز پہ. تو کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ لیس امپورٹنس واز گیون ٹو دا ٹیچنگ آف دی ہولی قرآن، یعنی قرآن مجید کو اور جو حدیث ہے اس کو کم اہمیت دی گئی درس نظامی میں، اگر کمپیریزن ہم اس کا کریں فلسفی کے ساتھ اور لاجک یعنی منطق کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. جغرافی اینڈ ہسٹری ور اگنور کمپلیٹلی، جو جغرافی تھی یا جو ہسٹری تھی اس کو مکمل طور پہ اس درس نظامی میں سے جو ہے وہ اگنور کر دیا گیا تھا. درس نظامی کیا ہے جی، ان درس نظامی there were many books on accidents and syntax while the books on literature were very few. ٹھیک ہے جی. یعنی گرامر میں اور جو سینٹینس اسٹرکچر ہے سینٹینس کے اندر اس کے اوپر بہت ساری کتابیں تھیں. ہمیشہ سے آپ جب کریکولم ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیلنس رکھنا ہوتا ہے. تو درس نظامی کے اندر کیا تھا کہ جو ایکسیڈنٹس ہے یعنی گرامر آف انگلش ہے اس کے اوپر اور سینٹیکس کے اوپر بہت زیادہ کتابیں موجود تھی، جبکہ لٹریچر کے اوپر بہت تھوڑی سی کتابیں جو ہیں وہ موجود تھی. ٹھیک ہے نا. ماریہ بطول، ہم آپ کو اگر آواز نہیں آتی تو ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جی، اتنا ہی ہم آپ کو کہیں گے. جب بھی آپ کو آواز نہیں آئے گی میں آپ کو ایسے ہی لکھوں گا آپ کو ٹیگ کر کے. تو آپ کو میں نے طریقہ بتایا تھا، آپ نے اس کے حساب سے جو ہے وہ لاگ ان، جو بھی میں نے آپ کو پروسیجر بتایا اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، آپ کو آواز آ جائے گی. کچھ اسٹوڈنٹس کو خام خواہ میں ہوتا ہے اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے، یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ جی استاد کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے، ٹیچرز کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے جی آواز نہیں آ رہی ہے وہ لکھ لیتے ہیں. نہیں تو آواز آ بھی رہی ہوتی ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے. میں پچھلے جو ہے وہ 4 سیمسٹر سے یہ آن لائن سسٹم ہے جب سے یہ انٹروڈیوس ہوا ہے میں اس پہ کام کر رہا ہوں، 4تھا سیمسٹر ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچرز کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے بھی یہ لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، کیا ہم نے پڑھا تھا جیوگرافی کو تھوڑا ٹائم جو ہے وہ مکمل طور پہ اگنور کیا گیا. گرامر کے اوپر اور سینٹیکس کے اوپر بہت زیادہ بکس شامل کی گئی تھی، لٹریچر بھی بہت کم تھی. انٹیلیجنس اینڈ وزڈم، پروڈنس اینڈ تھاٹس ایٹسٹرا ور پریفر ٹو انفارمیشن، یعنی جو آپ کی ذہانت ہے، جو عقل ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کی جو آپ کی تھنکنگ ایبیلٹی ہے اس کو پریفر کیا گیا تھا انفارمیشن کے لیے، بجائے جو اکثر ذرائع ہیں علم کے ان کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. ہم پھر کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جو کریکولم تھا فار ہائر اسٹیجز، اچھا جی، کیا ہے جی، لرننگ پریویل اوور دی ریلیجیس برانچز. ٹھیک ہے جی. یعنی جو کریکولم تھا درس نظامی کا اس میں جو مذہبی پہلو ہے اس کو بہت کم جو ہے وہ حصہ ملا. جو ادرز جو آپ کے ہیں یعنی جو ریشنل بیسز لرننگ ہے، یعنی جس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ جو جن کا تعلق عقل سے زیادہ تھا ان کے اوپر زیادہ فوکس تھا، اور جن کا تعلق جو ہے وہ نقل سے تھا. 2 طرح کے علوم ہوتے ہیں نا، آپ کے پاس عقلی علوم ہے جن کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنی عقل کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جیسے سائنسز کی چیزیں ہیں، ایجادات ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو عقل، تو اس کو ہم عقلی یا ریشنل برانچ کہتے ہیں، عقلی علوم. اور دوسرا ہے جس میں آپ کی عقل کی ضرورت نہیں پڑی، جس کو آپ نے صرف نقل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے قرآن پاک کی تعلیمات ہے اس میں آپ کی عقل چلتی ہی نہیں ہے، نہ ضرورت ہے. جیسے احادیث ہیں، جیسے جو ہے وہ شریعت کی قوانین ہیں، تو وہاں پہ آپ کو نقل کرنی ہوتا ہے، آپ کو عقل کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں پہ
جو عقلی علوم ہے جن کو عقل سے استعمال سے ہم نے پڑھنا ہے، اس میں درس نظامی میں اس پہ بھی زیادہ فوکس دیا گیا تھا، اور نقلی علوم کے اوپر جو ہے وہ کم دیا گیا تھا۔ جس کو ہم درس نظامی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس کے اندر جو ہے وہ ہم نے کہا کہ انگریزی کو کیسے انہوں نے فوکس کیا، تو اس کے اندر سے کریکولم کے اندر سے ایٹمالوجی ہیں، سینٹکس ہیں، ان کے اندر کیا کیا وہ پڑھاتے تھے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ لاجک کے اندر جو کچھ وہ پڑھاتے تھے، جیسے انہوں نے کیا لکھا جی، صغرا ہے، کبرا ہے، پھر ایسا غوجی ہے، قلعہ عقل ہے، تہذیب ہے، شرائع تہذیب ہے، سو اینڈ سو جو بھی لسٹ آپ کے پاس ہے یہ آپ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فقہ کیا ہے جی، اسلامک لا ہے آپ کے پاس، اس میں جو ہے وہ کیا ہے جی، شرح الواقعہ فرسٹ 2 بکس اور ہدایہ لاسٹ 2 بکس، ٹھیک ہے جی، جو یہ پڑھائی جاتی تھیں درس نظامی کے کریکولم کے اندر، یہ وہ ساری کتابیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اصول فقہ کیا ہے جی، پرنسپل آف دی مسلمز لا آپ اسے کہتے ہیں اصول فقہ کو، ان کے اندر کیا ہے جی، نور الانور، ٹھیک ہے جی، توضیح، اس کے بعد تلویح، یہ اصل میں بڑے، یہ جو انگریزی سے اردو میں ان کو کرنا ہوتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، مصلح مت ثابت، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھ لیں گے آپ۔ اچھا تفسیر ہے، تفسیر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہم کہتے ہیں کہ جو اچھا نور الانوار آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جن بچوں نے بطور ان کو پڑھا ہے سبجیکٹ کو، وہ اس کو کر سکتے ہیں، یہاں سے انگریزی سے اردو میں کنورٹ کرنا میرے لیے تو کم مشکل کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث ہے، حدیث میں ہم اسے انگریزی میں اگر ہم کہتے ہیں تو ٹریڈیشنز کہتے ہیں، جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کرنے کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ پرنسپل آف حدیث ہے، اس کے بعد اسکولسٹزم ہے، پھر ریٹورک ہے، پھر لٹریچر ہے، اور میتھمیٹکس ہے۔ میتھمیٹکس کے اندر جو کچھ یہ ساری ہے آپ کی جو ہے وہ ان ڈیٹیل ہے جو درس نظامی کے اندر کریکولم شامل تھا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیں جی، کیا ہے جی، نیکسٹ موو کریں۔ محمد ابو بکر، اور آپ کا پورا نام آگے کیا ہے، محمد ابو بکر حماد، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کو، نور الانوار آپ نے کریکشن کی ہے، محمد ابو بکر حماد، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے آپ نے کیا کیا پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے تفسیر کے اندر انہوں نے بتایا کہ اب تو سورہ بقرہ جو ہے، سورہ بقرہ تک جو ہے وہ پڑھائی جاتی تھی تفسیر، ٹھیک ہے جی۔ اور اچھا ٹھیک ہو گیا، محمد ابو بکر حماد آپ نے درس نظامی کیا۔ اچھا درس نظامی جو ہے نا کہاں سے، یہ دیکھیں نا اس کی اوریجن کہاں سے آئی ہے، تو کب یہ کریکولم ڈیولپ کیا گیا تھا، اب اس کو پاکستان میں جب درس نظامی کے طور پہ یہ جو 8 سالہ ہوتا ہے یہی ہے نا، محمد ابو بکر حماد، یہ جو 8 سالہ جسے ہم کہتے ہیں کیا اسے، اور مفتی جو بنتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے دیکھیں نا، اچھا جی یہ فائدہ ہو گیا ہمیں محمد ابو بکر کا، ان سے ہم اور بھی اس طرح کی چیزیں جو ہمیں چاہیے وہ پوچھتے رہیں گے۔ نہیں مجھے لگتا ہے 8 سال کا ہوتا ہے، سمینہ تسلیم ابو بکر آپ بتائیں بچے کتنے عرصے کا ہوتا ہے یہ، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ 8 سال کا ہی ہوتا ہے، بتاتے ہیں ابھی ابو بکر، دیکھیں نا تضاد آ گیا نا، سمینہ آپ 4 کہہ رہی ہیں، اور صفی الرحمان آپ 6 سال کا کہہ رہے ہیں، ابو بکر نے کیا ہوا ہے دارالعلوم محمد غوثیہ بیرا شریف سرگودا صاحب نے کیا، ٹھیک ہے آپ میرے 8 سال کا ہی ہے، آپ دا پروین آپ بھی کہہ رہی ہیں، یہ تو میں نے شاید دیکھا ہوا ہے۔ ابو بکر ہمیں بتائیں کتنے، ابو بکر ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا ہوا ہے، محمد لڑکیوں کے لیے 4 سالہ پروگرام ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ سمینہ کا بھی صحیح تھا، سمینہ تسلیم آپ نے بھی صحیح بتایا، اور ابو بکر ہمیں میل کا بتاؤ نا، میں نے میل کا 8 سال کا سنا ہوا ہے۔ سونیا آپ نہیں بتاؤ نا، آپ تو لڑکی آپ کو نہیں پتا، وہ بتا رہے ہیں لڑکیوں کے لیے 4 سال کا ہوتا ہے، ابو بکر کو بتانے دو، باقی کوئی بچہ نہ بتائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہم صرف اس کو جوڑ رہے ہیں کہ یہ جو درس نظامی ہے یہ آیا کہاں سے، ملا نظام الدین سالوی نے یہ اصل میں کریکولم دیا تھا، اور اس کے حوالے سے پھر درس نظامیہ کے حوالے سے جو ہے وہ آج اس کو جو ہے وہ دیکھنے کہاں ہم اس کو لے کے آ گئے، مطلب آن ورڈ وہاں سے لے کے اب تک ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ محمد ابو بکر، آپ کا پورا نام بچتا محمد ابو بکر حماد، آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ کتنے، باقی کوئی بچہ نہ بتائے، اس کو چھوڑ دیں، اس پہ ڈسکشن نہ کریں، کوئی ضروری نہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے کورس کا اگر حصہ نہیں ہے نا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا جیومیٹری میں انہوں نے کیا جو ہے وہ شامل کیا تھا، جو میتھمیٹکس کے لوگ ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ جیومیٹری یہ کون سا حصہ ہے، اینڈ ان سم انسٹیٹیوشن اپ ٹو بک 4، ٹھیک ہے جی، یہاں پہلی جماعت سے لے کے چوتھی جماعت تک، اور پھر اسٹرانومی کے اندر جو ہے وہ
تصریح چارہ اور پھر جو بھی آگے ہیں یہ کتابیں آپ دیکھ لیں گے، کیونکہ نہ میں نے یہ کبھی پڑھی ہے، نہ میں نے میرے سامنے سے گزری ہے۔ لا آف انہیریٹنس جو کیا ہے جی، فرائض جو ہیں ان کے حوالے سے کیا پڑھا جاتا تھا، شریفیہ، اور پھر ڈائلیکٹس ہیں، اس کے اندر کیا تھا جی، رشیدیہ، جو انگریزی والے لوگ ہیں یہ اس کو جانتے ہیں۔ ڈرا بیکس کیا تھے، ابو کریکولم جنرلی نو ایز اے درس نظامیہ has certain disadvantages and drawbacks، ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ ایڈوانٹیجز بھی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز تھی۔ ڈس ایڈوانٹیجز میں نے یہاں پہ اس لیے ایڈ نہیں کی کہ وہ ساری کی ساری وہی ہیں، جیسے قرآن حدیث کے اوپر توجہ کم دینا، ٹھیک ہے جی، اور جیومیٹری اور ہسٹری کو بالکل اگنور کرنا، یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج تھا، کیونکہ بطور مسلمان جو ہے ہمیں ہسٹری کو کسی صورت جو ہے وہ اگنور نہیں کرنا ہوتا، ہم نے اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنے کریکولم کے ذریعے نئی نسل تک جو ہسٹری ہوتی ہے، جو ایکچوئل ہسٹری ہے، جس کو آپ کہہ لیں کہ مولڈ نہ کیا گیا ہو، وہ پہنچانا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ ڈس ایڈوانٹیج میں دیکھیں ذرا کہ کیا ہے کہ جی، انڈیو ایمفیسس ہیز بین لیڈ آن دی مینس رادر دین دی اینڈز، ٹھیک ہے جی، جو ذرائع ہیں ان کے اوپر زیادہ جو ہے وہ زور ڈالا گیا، ان کے اوپر زیادہ جو ہے وہ توجہ دی گئی اینڈ کے اوپر، which the student lost sight of the real aim of their study۔ اچھا جی، etymology and syntax are indispensable aid for learning and language and require accuracy in its use, but it does not justify the inclusion of 15 books of grammar۔ یعنی وہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا، انگریزی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایٹیمالوجی اور سینٹیکس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ نے بطور ایک لینگویج جو ہے اس کو یوز کرنا ہے لرننگ کے لیے، لیکن اس کی بھی کوئی تک نہیں ہے کہ آپ اس کو 15 بکس جو ہیں، یعنی اس درس نظامیہ میں 15 کتابیں جو ہیں وہ انگریزی گرامر کے اوپر شامل کر دی گئی تھی۔ ہم نے پیچھے بھی دیکھا نا، پڑھا کہ گرامر میں زیادہ تھی، اور جو آپ کے پاس دوسرے لٹریچر ہے اس کے اوپر صرف 2 کتابیں تھیں۔ True that the aim of scholars should be to sort of the solution of a problem and to grasp the thoughts of others, but it does not mean that the acquisition of knowledge for its own sake should be totally ignored۔ ٹھیک ہے جی، it is important to develop the ability to think and ponder, but to create hearing for knowledge is a much necessity so that the students may use his capabilities of acquisition of more and more knowledge۔ یعنی اس میں آپ جنرل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی آپ اسٹوڈنٹس کو بمبارڈمنٹ تو کر دیں معلومات کی، انفارمیشن کی، علم کی بمبارڈمنٹ کر دیں، لیکن اس بمبارڈمنٹ میں کہیں آپ یہ نہ کھو جائیں کہ کہیں بچے کی جو خود سے تخلیق ہے، تخلیقی ذہن ہے، وہ کام نہ کرنا چھوڑ دیں، یعنی اتنا آپ اس کے اوپر برڈن ڈال دیں معلومات کا اور انفارمیشنس کا اور نالج کا کہ وہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس کے اندر جو ایک جو کریٹیوٹی ہے اس کی وہ نہ ضائع کر دیں۔ It is also true that a student who after finishing his schooling continue his interest in study can acquire skill in the learning of art of science his choice, but this cannot be expected of every student۔ It is therefore indispensable that with the cultivation of their thinking power, their mind should be stored with this useful information, useful and important information۔ ٹھیک ہے، یعنی انسان جو ہے وہ جو ہماری رسمی تعلیم ہے جسے ہم فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تو اس کا مائنڈ ورکنگ ہونا چاہیے نا، کچھ سبجیکٹ ایسے ہونے چاہیے کہ جو وہ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اس کی مرضی کے اس کو ملنے چاہیے تاکہ اس میں وہ انٹرسٹ لے سکے۔ تو یہ کچھ اس کی جو ڈس ایڈوانٹیجز تھیں اس سسٹم کی۔ The number of books and اس کے بعد کیا ہے جی، included in the curriculum is so large that it is difficult if not possible to acquire complete mastery over them۔ اتنی زیادہ جو ہیں وہ آپ نے اس نظام کے اندر جو بکس شامل کر دی تھیں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ یہ اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل تھا کہ تمام اس کورس کی اس جو کریکولم ہے اس کو ماسٹری، یعنی اس کو مکمل طور پہ یاد یا اس کو جو ہے وہ سمجھ جا سکے۔ کم جو آپ نے اٹینشن دی، سکینٹی اٹینشن از گیون ٹو تفسیر، آپ نے تفسیر کو نظام جو یہ نظام تھا، نظام کیا تھا جی، ہاں جی اب مجھے وہ بھی بھول گیا کہ کیا تھا، اچھا جی، حدیث کو اور لٹریچر کو ڈسپائٹ دیئر جو ہے وہ preeminence in our lives۔ پھر some important subjects have been totally ignored، جس میں ہم نے پہلی بات کی نظامیہ کی ہم بات کر رہے ہیں، جس میں ہسٹری، جغرافی، اور پھر آپ نے جو ہے وہ اعجاز القرآن، ٹوپالوجی اور جیولوجی، اور یہ مکمل طور پہ آپ نے ان کو اگنور کیا ہوا تھا۔ For all its shortcomings, however, the curriculum has produced many of men's greatest talent۔ کوئی شک نہیں ہے کہ درس نظامیہ نے بہت سارے ایسے جو ہیں وہ مفکر پیدا کیے ہیں جنہوں نے بعد میں آ کے بڑے ڈھیر سارے کام کیے۔ تو جو اس کے اندر خامیاں تھیں، جو شارٹ کمنگز تھیں، ان کی خامیوں کے باوجود بھی اس یہ جو کریکولم کا نظام دیا گیا یا جو کریکولم تھا درس نظامیہ کے نام سے،
اس نے اپنا بہت زیادہ جو ہے کنٹریبیوشن بر صغیر کے مسلمانوں کے اس دور میں جو ہے وہ ان کی تعلیم کے حوالے سے پلے کیا. اس کی اپنی اہمیت سے آج بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ موو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دا فلاسفی آف فاؤنڈیشن ان دا مسلم پیریڈ. ٹھیک ہے, اب تک ہم جو چیزیں کور کر چکے ہیں میں دوبارہ سے ریمائنڈ کر دوں کہ ہم نے جو ہے وہ بر صغیر کے اندر جو آبجیکٹیوز مسلمان حکمرانوں کے دور کے وہ دیکھے, اور پھر ہم نے کریکولم کو دیکھا, اور کریکولم میں ہم نے درس نظامی کے کریکولم کو دیکھا. اب ہم فلاسفی آف ایجوکیشن دیکھیں گے مسلم کے اندر. دا پروسیس آف کنویئنگ دا کریکولم ٹو دا اسٹوڈنٹ از دا موسٹ افیکٹو مینرز. یہ آپ دیکھ لیں گے, اس کو پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دس آسپیکٹ آف دا ایجوکیشنل سیٹ اپ سم آؤٹ پریکٹیکل ان نیچر, اٹ امپورٹنس نیڈس ٹو بی الیبوریٹڈ ان ڈیٹیل. تو پرائمری تعلیم جو تھی مسلمان حکمرانوں کے دور میں بر صغیر میں, اس میں کیا کرتے تھے, کیا پڑھاتے تھے, کیسے پڑھاتے تھے. ان دی ایلیمنٹری اکیڈیمک دا ریگولر اینڈ فارمل ایجوکیشن آف اے چائلڈ یوزڈ ٹو بی بگن ایٹ دا ایج آف 4 ایئر 4 months اینڈ 4 days. 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر کا جب بچہ ہو جاتا تھا تو اس کی جو فارمل سکولنگ ہے وہ شروع ہوتی. کتنا یہ آبجیکٹو میں بھی آپ سے شاید پوچھا جا سکتا ہے. یہ دیکھیے گا 4 ایئر 4 months اور 4 days, یہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا جب بچہ ہوتا تھا تو باقاعدہ ٹیچر کے حوالے سٹارٹ کیا جاتا تھا, اور اس ٹیچر کی اس بچے کی جو قریبی رشتہ دار تھے, ان کے جو آپ کہنے بہن بھائی ہیں اور ان کے والدین کی موجودگی میں کیا ہوتا تھا, بچے کو رسم بسم اللہ کے نام سے ایک اس کا آغاز کروایا جاتا تھا. کیا جی, بسم اللہ, رسم بسم اللہ اس کو کہتے تھے. یعنی جب بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہوتا تھا تو ایک اپنے استاد کے حوالے کیا جاتا, اور استاد اس بچے کے والدین, اس کے قریبی رشتہ دار اور بہن بھائیوں کی موجودگی میں رسم بسم اللہ سے اس کی اوپننگ کرتے اور اس کی جو ہے وہ اسکولنگ کا آغاز کرتے, اور سورہ علق کی جو ابتدائی آیات تھی ان کی جو ہے وہ ان سے تلاوت کروائی جاتی تھی. تو یہ پرائمری ایجوکیشن کے حوالے سے تھا. پھر قرآن کیا تھا کہ پہلی سٹیج میں اسٹوڈنٹ ور ٹاٹ ہاؤ ٹو ریڈ. پہلی سٹیج میں بچوں کو پڑھنا جو ہے وہ سکھایا جاتا تھا. Having made the child acquainted with the letters of the alphabets along with their various form and shape, he was taught how to write the letters and coin words. ٹھیک ہے جی, پہلے ان کو پڑھنا سکھایا جاتا تھا, پھر الفاظ کی جب یہ سمجھ لیا جاتا کہ تمام جو الفابیٹس ہیں, جو حروف ہیں, ان کو جب سکھا دیا گیا ہے اب ان کو جو ہے وہ لکھنا سکھایا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. Then came the sentences. It was Akbar the Greatest who was the first to introduce the process of reading and writing simultaneously. تو اکبر سے پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے پڑھنا سکھایا جاتا تھا, پھر لکھنا سکھایا جاتا تھا, اور پھر سینٹینسز جو ہیں وہ جملے لکھانا سکھایا جاتا تھا. لیکن اکبر نے اپنے دور میں آ کے یہ تینوں کام ایک ساتھ کروائے. ٹھیک ہے جی, ساتھ لکھنا, پڑھنا اور سینٹینس بنانا جو ہے وہ سکھایا, کہ تاکہ بچے کا جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ ہو. اور کیونکہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کے بعد بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ان چاروں چیزوں کو ایک ساتھ پک کرنا شروع کرتا ہے. تو اکبر جو تھا وہ پہلا حکمران تھا کہ جس نے آ کے یہ تینوں چیزیں, ریڈنگ, رائٹنگ اور جو سینٹینس اسٹرکچر میکنگ ہے, ان کو ایک ساتھ شروع کروایا. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ تو ہوگی پرائمری ایجوکیشن کے بعد. جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے اس میں کیا تھا کہ سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری لیول پہ جو ہیں وہ جو طریقے استعمال کیے گئے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ اورل میتھڈز آف ٹیچنگ, یعنی زبانی جو طریقہ تدریس تھا وہ اختیار کیا گیا. ایجوکیشن ود دا ہیلپ آف ٹیکسٹ بکس کی مدد سے بچوں کو تعلیم دی گئی. اور پھر ایجوکیشن تھرو ڈیبیٹس اینڈ ڈسکشن, یہ ان کا بڑا جو ہے وہ ایک اسٹرانگ آپ کہہ لیں گے ٹیچنگ میتھڈ ہوا کرتا تھا سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری لیول پہ, کہ وہ ڈیبیٹس اور ڈسکشن کرواتے تھے. اور اس میں پھر ان کا ایک مانیٹوریل سسٹم ہوتا تھا, یہ بھی بڑا جو ہے وہ مشہور تھا اور اپنے دور کا. اس میں کیا کرتے تھے کہ جو بڑی کلاس کا بچہ ہے, جیسے 9th کلاس کا بچہ ہے, وہ اپنی کلاس سے پچھلی کلاس کو ڈیورنگ اپنی اسٹوڈنٹ لائف, یعنی اپنے دور طالب علمی میں وہ اپنے سے جو نیچی کلاس کے بچے ان کو پڑھاتا بھی تھا, اور اس کے ذمہ اس کلاس کے اندر ڈسپلن مینٹین کرنے کی ذمہ داری بھی ہوتی تھی. تو اس کو کہتے تھے مانیٹوریل سسٹم. ٹھیک ہے جی. Nearly all the religious academic had this system. According the students of higher grades, جیسے میں نے آپ کو بتایا, used to teach the elementary grade students. They were responsible for discipline as well. ان کی کلاس کے اندر ڈسپلن کی ذمہ داری بھی ان پہ تھی.
Any one of the student used to repeat around whatever the teachers read out. This student was recognized as a repeater. ठीक है जी. इसको रिपीटर के तौर पे भी कहा जाता था. ठीक है जी. यानी इस स्टूडेंट के जिम्मे ये होता था कि जो कुछ उस्ताद ने पढ़ाया है उसको दोहराना. ठीक है जी. और उसको बच्चों के सामने दोहराता भी था ये. और इस सिस्टम को जिसमें वो बड़ी क्लास का बच्चा छोटी क्लास में पढ़ा था उसको मॉनिटोरियल सिस्टम कहते हैं. जब हम स्कूल लाइफ में पढ़ते थे, अब मुझे नहीं पता, उस वक्त हमारी ये जो मॉनिटोरियल सिस्टम से ही उन्होंने लिया था, जिसको मॉनिटर कहते थे. क्लास का मॉनिटर होता था, लेकिन वो हमारा मॉनिटर ये करता था कि अपने दोस्तों को पास चार्ज देता था पानी पीने के लिए या बाहर जाने के लिए, वॉशरूम अटेंड करने के लिए. वो 2-2 3-3 बार चले जाते थे, उसके पास एक पास होता था. ठीक है ना, क्लास पास उसे कहते थे. तो वो मॉनिटर के नाम से जाना जाता था. अब तो पता नहीं क्या कहते हैं उसको, कोई और नाम देते होंगे. एनी हाउ, नेक्स्ट मूव करते हैं. राइट. सेकेंडरी लेवल के ऊपर और फिर प्राइमरी लेवल के ऊपर हमने देख लिया कि किस तरीके से चीज़ें थी. अब हम बात करने लगे हैं जी कि एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा था मुसलमानों के हुक्मरानी के दौर. ठीक है जी. तो एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा जो है वो आप कह लें कि जैसे आज है वैसा नहीं था. ज़ाहिर है आज बहुत सारी जो है वो आपके पास सहूलियात हैं. सबसे बड़ी सहूलत आपके पास कंप्यूटर की है. ठीक है जी. और फिर इंटरनेट की है. तो उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी, तो इतना एडवांस नहीं था. टीचर्स खुद प्रमोट करते थे बच्चों को ग्रेड्स के अंदर. जब उनको टेस्ट लिया जाता था और वो ये देख लेते थे कि मुतलका जो रिक्वायर्ड कैपेबिलिटी है वो उनके अंदर आ गई है, तो वो अगली क्लास में प्रमोट कर देते थे. ठीक है जी. और इट वाज आल्सो कस्टमरी टू टेस्ट द वीकली प्रोग्रेस इन स्टडी. यानी ये भी वहाँ पे एक रिवायत थी कि हफ्तावार जो बच्चों की प्रोग्रेस है वो चेक की जाती थी. The teacher also used to test the students during the lecture lessons. ये जो क्लासरूम असेसमेंट जिसे हम कहते हैं वो भी ये करते थे. A close link between the teacher and the student to help evaluate the knowledge of the student. टीचर्स और बच्चों के बीच में एक बड़ा करीबी जो है वो ताल्लुक कायम होता था ताकि बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो चेक की जा सके. At the accomplishment of the last grade, the student were awarded diplomas. जब किसी भी लेवल का जब आखिरी ग्रेड मुकम्मल किया तो उसको फिर उसको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो है वो दिए जाते थे. Now as regarded the formal test, it was क्या है जी, मोहम्मद आदिल शाह of क्या है जी बेजापुर who introduced the annual examination. मोहम्मद आदिल शाह ने पहला जो बाकायदा से जो आपका एनुअल यानी सालाना जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस करवाया. वेरी इंपॉर्टेंट, मोहम्मद आदिल शाह. ठीक है जी. और इनका ताल्लुक बेजापुर से था और उन्होंने पहला जो सालाना इम्तिहान का जो निज़ाम है, ये जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाया. दे ऑलवेज कमेंस फ्रॉम द मंथ ऑफ जिलहज. और ये जो है ये वाले जो सालाना इम्तिहान थे जिलहज के महीने में, जिलहिजा के महीने में या जिलहज के महीने में शुरू होते थे. औरंगजेब आलमगीर आल्सो ऑर्डर फॉर द मंथली टेस्ट. और औरंगजेब आलमगीर के दौर में जो माहाना टेस्ट की जो है वो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है जी. नेक्स्ट देखते हैं. और क्या है जी स्टेप्स ऑफ रिलीजियस एकेडमिक्स. वन सेलिएंट फीचर ऑफ द मुस्लिम एजुकेशनल सिस्टम वाज इट्स इंटरनल फ्रीडम. ठीक है जी. अच्छा जी. द रूलर्स, नोबल्स एंड द रिच set up academics and also look to their financial obligation in need. However, the scholars and the teacher in independence regarding the curriculum, methods of teaching, timetable, and others related matters. The following kinds of religious academics existed during the Muslim rule in the subcontinent. मुसलमान हुक्मरानों के दौर में बरसगीर के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के तालीमी इदारे कायम किए गए, उनकी एक बड़ी जो खसूसियत ये थी कि वो किसी किस्म की जो मुदाखलत है उससे वो आज़ाद होते थे. ठीक है जी. वो अपना जो पैसे की मद में जो सरकारी जो हुकूमतें थी वो उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती थी. जो उन्होंने तालीमी इदारे कायम किए उनमें जो पब्लिक अकेडमीज़ थी, फिर मॉस्क अकेडमीज़ थी, फिर परमानेंट एंड श्राइन्स अकेडमीज़ थी, फिर अल्मा मातर यानी द अकेडमीज़ रन बाय स्कॉलर्स ऑफ सोसाइटीज़. नाउ जो है वो इनकी टाइप जो है वो देखते हैं. यानी उन्होंने जो अवामी तालीमी इदारे थे, मसाजिद
کو بطور تعلیمی ادارہ استعمال کیا، اور پھر یہ جو شرائن ہوتی ہیں ہماری، کیا کہتے ہیں شرائن کو اردو میں، یہ جو ہماری کیا ہوتی ہیں شرائن، آپ مجھے بتائیں بھائی، ان کو بھی بطور جو ہے وہ یوز کیا. اور پھر جو ہمارے اس دور کے مشہور جو اسکالرس تھے یا جو ڈفرینٹ سوسائٹیز تھی، انہوں نے اپنے اپنے گھروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ تعلیمی ادارے قائم کیے تھے. شرائن کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ یہ جو ہوتی ہیں شرائن اردو میں کیا کہیں گے؟ اچھا جی، جب یاد آ جائے گا میں آپ کو بتا دوں گا. اینی ہاؤ نیکسٹ موو کرتے ہیں. برٹش پیریڈ جو ہم شروع کریں گے، اس سے پہلے اب تک کی جو ہماری 20 سلائیڈ ہو چکی ہیں، میں صرف ایک آدھ منٹ کا آپ کو بریک دوں گا. ٹھیک ہے جی. مزارات، ہاں جی شرائن یاد آ گیا. جو مزارات ہماری ہیں ان سے ملکہ جو ہیں وہ تعلیمی ادارے تھے. اچھا جی، آپ کے پاس 20 سلائیڈ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ کا ان 20 سلائیڈ کے اندر سے کوئی کویشچن ہوگا تو آپ اس کو پوچھ لیں، پھر ہم اس کو نیکسٹ موو کریں گے. ٹھیک ہے جی، جلدی سے دیکھ لیں کویشچن اگر آپ کا ہے. جی میں نے اس کو میوٹ کیا تھا. ایک اور بھی میں نے آپ کو شاید بات بتانا میں بھول گیا ہوں کہ جب آپ کو لگے کہ بالکل خاموشی ہے نا، بالکل آپ کو آواز نہیں آ رہی، تو میرے نام کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک مائک کا جو ہے وہ آئیکن بنا ہوا ہے. آپ اس کے اوپر دیکھیں، اگر ایک ریڈ لائن لگی تو میں نے پھر اس کو خود جو ہے وہ میوٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، اوکے گڈ. اگر آپ کے سارے پوائنٹس کلیئر ہیں تو ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کیا ہے جی برٹش پیریڈ کی. تو جب آپ جانتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں کی جہاں یہاں پہ جو ہے وہ حکومت جب ختم ہوئی، اچھا جی، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک ورچوئل کلاس ہے، اور نہ چاہتے ہوئے اگر آپ کی کلاس میں کوئی انٹر ہو جائے، مطلب کلاس کے سراؤنڈنگ میں، تو آپ کو میوٹ کرنا پڑتا ہے. نہیں ہو چارلس گرانٹ جو تھا
founder of the British education policy in South Asia. He was an employee of the East India Company. اچھا میں تھوڑی سی جگہ آپ کو کہانی سنا دیتا ہوں کہ برِ صغیر کے اوپر یہ جو انگریز تھے، آپ لوگوں سے اکثر جانتے بھی ہوں گے کس طرح قابض ہوئے تھے کہ ایک کمپنی جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جانتے ہیں آپ لوگ، وہ تجارت کی غرض سے یہاں پہ آئی، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو سمندری راستہ ہے اس میں سے وہ آئے تجارت کی غرض سے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے یہاں پہ اپنا کاروبار اتنا زیادہ پھیلا دیا، اور پھر وہ قابض ہو گئی کمپنی اس پورے علاقے کے اندر، اور جو مسلمان حکمران تھے وہ ایک ایک کر کے اپنے اپنے علاقے جو ہیں وہ اس کمپنی کے حوالے کرتے گئے، اور پھر اس کمپنی نے آلموسٹ ایک صدی جو ہے وہ تقریباً کچھ عرصہ کم ایک صدی حکمرانی کی اس علاقے پہ، اور بعد میں پھر اس کمپنی کی حکمرانی کو ٹیک اوور کر لیا برطانوی حکومت نے، ٹھیک ہے جی، اور برطانوی حکومت نے پھر تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ آلموسٹ 2 صدیاں 190 ایئرس کے قریب جو ہے وہ یہاں پہ حکمرانی کی، اور فائنلی ایٹ دی اینڈ آپ دیکھتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو یہاں سے انہوں نے وڈرال کیا۔ تو برٹش پیریڈ میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم تھا، اور نون فار ہز ڈیووشن ٹو ڈیوٹی ان دا بگننگ ہی لیڈ یہ سارا ان کے بارے میں اچھی زندگی گزارتا تھا، کیا کرتا، اور بعد میں پھر اس نے جو ہے وہ سارا کا سارا کام شروع کر دیا، اور پھر tried his best to persuade the British Parliament to support this suggestion and regulation. He briefed the Parliament about the Indian education system and moral status of the Indian in a way as if the whole of the South Asia had sunk deep in immorality. یعنی یہ اس بندے نے اتنی کمینگی دکھائی، اس نے کہا کہ جی جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ بالکل بیڑا غرق ہوا ہے وہاں کے لوگوں کا، آپ خود لیں سارے تعلیم کے بندوبست کریں، اور جو انگلینڈ کے اندر تعلیم ہے وہ وہاں پہ آپ ساؤتھ ایشیا میں لے کے جائیں، برِ صغیر میں لے کے جائیں، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، سو اینڈ سو سارا کچھ۔ تو یہ بندہ جو ہے وہ وجہ بنا آپ کے اس نظام کے اوپر مختلف قسم کے اٹیک کے۔ تو یہ جو سارا پیریڈ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہے، یہ وہ پیریڈ ہے جس کے اندر انگریزوں نے مختلف جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ پالیسیاں دی، اور ان پالیسیوں کے تحت جو ہے وہ اس علاقے کے جو نظام تعلیم تھا مسلموں کا، جو کسی ٹائم بڑا عروج پہ تھا، بڑا مفت تھا اور عام لوگوں کی رسائی تھی، اس میں ان پالیسیوں کے تحت چینجنگ کرتے کرتے ہمارے یہاں کا جو ایجوکیشنل سسٹم تھا ان کا بیڑا غرق کر دیا، جس میں ایک دور جو ہے وہ 1813 سے لے کے 1835 تک ہے، جس میں جو ہے وہ چارٹر ایکٹ آیا تھا اور لارڈ مکالر رپورٹ آئی تھی، ٹھیک ہے جی، اور پھر 1835 سے لے کے 1854 تک کا جو دور ہے اسے وڈ ڈسپیچ ہم کہیں گے کہ وڈ ڈسپیچ کے اوپر یہ ختم ہوا تھا، مکالر رپورٹ سے شروع ہوا تھا اور وڈ ڈسپیچ ختم ہوا۔ پھر 54 سے لے کے 82 کا جو دور تھا وڈ ڈسپیچ سے شروع ہو کے، اور پھر انڈین ایجوکیشن کمیشن جو کہ 1882 میں انٹروڈیوس ہوا اس پہ ختم ہوا۔ پھر انڈین ایجوکیشن کمیشن کے دور سے لے کے 1904 تک، جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی جو ریزولوشن آف 1904 آئی اس تک رہا۔ پھر اس ریزولوشن سے لے کے 1919 تک کا دور تھا، اس میں کیا ہوا کہ کلکتہ یونیورسٹی کمیشن بنا 1919 تک، اس پہ اس کا خاتمہ ہوا۔ یعنی یہ وہ یہ کیا پیریڈز ہیں، یہ پورے انٹائر ٹرنیور کے اندر یہ مختلف پیریڈز ہیں جہاں پہ یہ لوگ ایجوکیشن کے اندر پالیسیاں لے کے آتے رہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرواتے رہے۔ 1919 سے لے کے 1929 تک جو ہے وہ کلکتہ یونیورسٹی کمیشن سے کام شروع ہوا، اور انڈین جو اسٹیٹوری کمیشنز ہے اس کے اوپر ختم ہوا، اور 1929 سے لے کے 1947 تک اس میں کیا ہوا جی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان پہ ساری کہانی کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا۔ تو 1813 سے لے کر 1947 تک، ٹھیک ہے جی، یہ کتنا عرصہ بنتا ہے 1913 اور 135 سال میں انہوں نے تعلیم کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، اس سے ایک پوری شکل جو ہے وہ جو مسلمان حکمرانوں کی تھی، تعلیم کے ماحول، تعلیم کے جو ہے وہ تعلیم سے جو ہے وہ ریلیٹڈ جو پالیسیاں تھی، تعلیم سے ریلیٹڈ جو ان کے کام تھے، ان کا سارے کا سارا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں ذرا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی جیمز مل جو تھا became the assistant examiner of the correspondence at India House in hence a powerful، یہ اس کو تھیری کو مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں، آپ اس کی ریڈنگ کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سمری ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سمری آف دی امپورٹنٹ ایجوکیشنل ایونٹس دیٹ ٹوک پلیس بٹوین 1813 سے 1835، یعنی 1813 سے لے کے 1835 بیچ میں جو مختلف اقدامات کیے گئے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے تھے۔ بامبے ایجوکیشن سوسائٹی جو ہے اس کا سیٹ اپ جو ہے وہ بنایا گیا 1815 میں۔ 16 میں کلکتہ ودیالیہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کا جو ہے وہ قیام کیا گیا، اور 1819 میں اسی
جو کلکتہ ودیالیہ ایجوکیشن تھا اس کو بڑھا کے اس کو کالج کا درجہ دیا گیا، اور دا میڈیم واز انگلش، یعنی میڈیم آف انسٹرکشن یہاں پہ بات ہے کہ، اور اٹ واز دا فرسٹ گورنمنٹ کالج ان ساؤتھ ایشیا۔ یہ جو کالج تھا اس کے اندر جو میڈیم آف انسٹرکشن تھا وہ انگریزی کا تھا، اور یہ ساؤتھ ایشیا کا پہلا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کالج تھا، گورنمنٹ کالج۔ 1833 کے اندر چارٹر ایکٹ جب آیا، چارٹر ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کی گئی، دا گرانٹ فار دی ایجوکیشن واز انہینس ٹو 10 لاکھ روپیز اینولی۔ یہ جو گرانٹ ملتی تھی حکومت کی طرف سے، اس کو 10 لاکھ سالانہ کی تک جو ہے وہ اس کو بڑھایا گیا۔ چارٹر ایکٹ کے اندر جو اماؤنٹ جو ہے ریکمینڈ کی گئی تھی اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کر کے یہ مقدار بڑھائی گئی، ٹھیک ہے جی۔ 1941 میں کیا ہوا کہ میس ایجوکیشن کمیٹی اس کو ڈیزالو کیا گیا اور ایک کونسل آف ایجوکیشن جو ہے وہ بنائی گئی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ پھر آپ نے صفی الرحمان آپ نے ریز ہینڈ پہ کلک کر دیا، میرے پاس یہاں پہ اس کا آ جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ سارے جو ہے وہ اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ چیزیں ہوگی۔ تو پھر اس کے اندر جو 1835 سے لے کے 1853 میں جو میجر واقعات ہوئے وہ کیا تھے کہ 1836 میں ہگلی جو کالج ہے وہ قائم کیا گیا، کلکتہ اینڈ میڈیکل کالج قائم کیے گئے، اور 1844 کے اندر انجینئرنگ کلاسز وہ اسٹارٹیڈ ان ہندو کالج کلکتہ، یہاں پہ دیکھیں۔ پھر 1847 میں انجینئرنگ کالج جو رڑکی ہے وہ قائم کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ رڑکی اس کو بولیں گے رڑکی، گیس اگر ہم اس کو غلط نہیں بولتے تو یہ رڑکی ہونا چاہیے تھا اسپیلنگ، یہ اصل میں رڑکی ہونا چاہیے۔ آپ میں سے جو اس کو پراپر پروناؤنس کر سکتا ہے وہ بتا دیں کہ اس کو ہم کیسے لکھیں گے۔ اردو میں اگر ہم اس کو کریں تو یہ رڑکی ہونا چاہیے، رڑکی یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اینی ہاؤ کیا ہے جی، آپ نے کیا پوچھا؟ محمد ندیم آپ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، سسٹم اس کو نوٹ کرتا ہے۔ فردر کیا جی، دس لک ٹو بی اے پیور میکالین وے، دا امپورٹنٹ ریکمنڈیشنز آف جو ڈسپیچ تھا لیٹر ایز سمرائز ایز ریکمنڈیشن آف میکالے، یعنی جو وڈ ڈسپیچ کے اوپر جو میکالے نے ریکمنڈیشن دی، وہ اگر آپ دیکھ لیں کہ برصغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم کا جو حلیہ بگاڑنے والا تھا یہ وہ میکالے تھا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ نفرت کی بنیاد پہ، تعصب کی بنیاد پہ اس نے وہ ریکمنڈیشنز دی یا وہ دلائل دیے یہاں کی تعلیم کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہ پہلا کیا تھا کہ جی کہتے ہیں کہ این ایجوکیشنل ڈائریکٹریٹ مسٹ بی سیٹ اپ ان ایوری ڈسٹرکٹ اینڈ اٹ مسٹ بی ہیڈڈ بائی ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن، ڈی پی آئی۔ جو لوگ آج بھی پڑھاتے ہیں یہ ڈی پی آئی کے بارے میں جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو دفتر ہوتا ہے ڈی پی آئی۔ اس نے کہا کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ڈی پی آئی آفس جو ہے وہ قائم کیا جائے، جو کیپٹل ہیڈ کوارٹر ہے، جیسے کلکتہ ہے، بامبے ہے، مدراس ہے، پھر اس وہاں پہ یونیورسٹی جو ہے وہ قائم کی جائے، اور جنرل پبلک مسٹ بی کیپٹ ان مائنڈ ان پلیس آف دی ہائر کلاس ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن، کہ عام عوام کو جو ہے وہ مائنڈ میں رکھا جائے جو بھی پروجیکٹ شروع کیے جائیں۔ اور پرائیویٹ اسکول مسٹ بی ایوارڈیڈ گرانٹس، جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کو گرانٹ دی جائے۔ ٹیچرس ٹریننگ اسکول مسٹ بی سیٹ اپ ان ساؤتھ ایشیا۔ میکالے نے فردر یہ بھی جو ہے وہ ریکمینڈ کیا کہ ٹیچر کو ٹرین کرنے کے لیے ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ہے وہ اسکول جو ہے وہ کھولے جانے چاہیے، ٹریننگ اسکول، جیسے کہ انگلینڈ کے اندر موجود ہیں۔ دا ٹریننگ ٹیچر مسٹ بی ایوارڈیڈ ود اسٹائپنڈس، ٹھیک ہے، جو لوگ ٹریننگ حاصل کریں ان کو جسے ہم معاوضہ تو نہیں کہیں گے، جسے ہم اسکالرشپ کہیں گے، وہ دیا جائے۔ The persons of legal, engineering and medical sector must also be trained۔ جو لوگ قانون سے متعلقہ ہیں، جو لوگ انجینئرنگ سے متعلقہ ہیں، میڈیکل سے متعلقہ ہیں، ان کی بھی ٹریننگ کی جائے۔ فیمیل ایجوکیشن مسٹ آلسو بی گیون ڈیو امپورٹنس اینڈ ڈیولی پیٹرنائزڈ، اور جو خواتین کی تعلیم ہے ان کو جو ہے وہ برابر کا حصہ اور برابر کی جو ہے وہ رسپیکٹ دی جائے۔ تو یہ جو میکالے کی کچھ ریکمنڈیشنز تھی وہ تھی۔ ڈیورنگ دس تھرڈ پیریڈ، یعنی یہ جو انگریزوں کا تھرڈ پیریڈ تھا، the following important development took place in the field of education، جو کہ 1854 سے لے کے 1882 تک تھی۔ ہم نے دو پیریڈ پہلے پڑھ لیے، پہلا ہم نے دیکھا 1815 سے لے کے 1833 تک، پھر 1833 سے لے کے 1854 تک، اب تیسرا پیریڈ دیکھنے لگے ہیں 1854 سے لے کے 1882 تک۔ اگر میں آپ کو سلائیڈ دکھاؤں، یہ دیکھیں واپس اگر میں آپ کو لے کے جاؤں کنیکشن بنانے کے لیے، تو ہم نے یہاں دیکھا، یہ دیکھیں 1 2 اور ہم یہ جو ہے تھرڈ ون یہ والا دیکھ رہے ہیں ابھی، تو ابھی ہم نے اس طریقے سے آگے چلتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو امپورٹنٹ واقعات ہوئے اس جو تیسرا دور ہے اس کے اندر وہ یہاں تھے 56 میں این انجینئرنگ کالج واز اوپن ان کلکتہ، ٹھیک ہے جی،
اور 57 میں یونیورسٹی اور اسٹیبلش ان کہاں پہ کلکتہ میں بنائے گی، بامبے میں بنائے گی، مدراس میں. مور ایور فار دا انسپیکشن آف ولیج اسکول سرکل وائز انسپیکٹر آف اسکول ور امپورٹنٹ. یعنی انسپیکٹر کو اپوائنٹ کیا گیا تاکہ جو سرکل کے اسکول ہیں سرکل وائز یعنی علاقہ وائز جیسے آج آپ کے تحصیل وائز ہوتے ہیں ان کی انسپیکشن کی جا سکے. 1864 میں گورنمنٹ کالج لاہور واز اوپن، ویری پریسٹیجیس ادارہ. اگر آپ میں سے کوئی آپ وہاں سے پڑھا ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ فخر فیل کرتے ہیں وہاں کے پڑھے ہوئے بچے، اور بہت بڑے بڑے نام اس ادارے نے دیے ہیں. تو گورنمنٹ کالج لاہور جو ہے وہ 1864 کے اندر بنایا گیا. 1868 میں جو ہے وہ ایجوکیشنل سیس واز امپوز، یعنی جو ٹیکس ہے ایجوکیشنل ٹیکس جسے ہم کہیں گے وہ لینڈ ریونیو کے مد میں 1% جو ہے وہ جتنا کسی کو لینڈ سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ 1% اس کا ایجوکیشنل ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا. یہاں میرے پاس اذان ہو رہی ہے تو ہم اذان بریک لیں گے، اذان کے بعد دوبارہ شروع کریں گے. جی اذان بریک کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. اور بات ہم کر رہے تھے تھرڈ پیریڈ کی جو کہ 1854 سے لے کے 1882 تک تھا. اس میں جو ایجوکیشنل ایونٹس ہوئے اس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ایجوکیشن جو گورنمنٹ کالج ہے لاہور وہ 1864 میں بنایا گیا. 1868 کے اندر ایک نیا ٹیکس جو کہ ایجوکیشنل سیس کے نام سے امپوز کیا گیا کہ جو لینڈ ریونیو ہے اس کے اوپر 1% ٹیکس لگے گا تاکہ وہ جو گرانٹ حاصل ہوگی وہ تعلیمی اداروں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. 1869 میں یونیورسٹی کالج واز اسٹیبلش ان لاہور، یونیورسٹی کالج واز اسٹیبلش ان لاہور. اور 1882 میں دی یونیورسٹی آف پنجاب، ٹھیک ہے جی، جو لاہور کے اندر موجود ہے آپ جانتے ہیں، اس کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا. یہ تھے تیسرے پیریڈز کے اندر جو ایجوکیشنل ایونٹس ہوئے وہ ان کی ڈیٹیل تھی. اور فورتھ پیریڈ میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں یہ پیریڈ ہم کہاں سے پڑھ رہے ہیں. جو بچے تھوڑے سے جو ہیں وہ لیس فوکس کر رہے ہیں انہیں مسئلہ ہوگا. یہ والا دیکھیے ذرا، یہ جو ہم نے اس کی ڈویژن کی ہے فورتھ پیریڈ اس کو ہم کہہ رہے ہیں. تو ان پیریڈز کے دوران جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں تو ابھی ہم فورتھ پیریڈ میں دیکھنے لگے ہیں. 1882 سے لے کے جو ہے وہ 1904 تک یہ قائم رہا. آپ نے دیکھا اس میں انڈین ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا. ولیم ہنٹر کی جو ہے وہ چیئرمین شپ کے اندر کمیشن نے کچھ ریکمنڈیشن دی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مسٹ ودرا اٹس انڈائریکٹ کنٹرول اوور ایجوکیشن کے. جو گورنمنٹ کا ایک تو براہ راست ہوتا ہے نا، ایک بل واسطہ، جو ایک بل واسطہ کنٹرول ہے حکومت کو گریجولی اس کو ختم کرنا چاہیے. کمیشن کا یہ خیال تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ انکریج کیا جانا چاہیے، جس میں جو ہے وہ کلاس کے بعد سبجیکٹ جو ہے ان کو زیادہ پڑھانے چاہیے. اس پیریڈ میں جو ریزولوشن جو تھی ریزولوشن آف 1943 آف انڈین گورنمنٹ بیکیم پبلک. ٹھیک ہے جی. ان دس ریزولوشن اس میں کیا ہوا
For the first time, the theory of test or curriculum was bitterly opposed, and it was stressed that the test must never become more admission tests. Rather, they must be such as to help search of ability and capability. کہ اس دور میں یہ جو فورتھ پیریڈ تھا اس میں اس بات پر بڑا زور دیا کہ ٹیسٹ صرف جو ہے وہ ٹیسٹ کا پرپز صرف ایڈمیشن دینے کے لیے ایڈمیشن ٹیسٹ کے طور پہ نہ لیا جائے، بلکہ وہ کیا کرے کہ ایبلٹیز اور کیپیبلٹیز جو ہے وہ ذریعہ بنے، وہ تلاش کرنے میں مدد کریں کہ کس بچے کے اندر کتنی ایبلٹی یا کتنی کیپیبلٹی موجود ہے، وہ اس کے لیے اس کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ ففتھ پیریڈ میں جو کہ آپ کے پاس 1904 سے لے کے 19 تک ہے، اس میں کیا ہوا کہ نیشنل کاؤنسل آف ایجوکیشن کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا، ٹھیک ہے جی، اور ایک کمپریہنسو قسم کی جو پلاننگ ہے نیشنل ایجوکیشن کے اوپر وہ کی گئی، اور اب تک جو ہے ایجوکیشن واز اٹیچ، یعنی اب تک سے مراد یہ ففتھ پیریڈ تک جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے اٹیچ تھا، اور 1919 میں اس کو مرج کر دیا گیا تھا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہیلتھ اینڈ لینڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، اور بعد میں جو ہے وہ اس کو الگ جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل جو ایجوکیشن خود بتایا جو آفس تھا اس کو ایبولش کر دیا گیا۔ 1911 میں تھا، چونکہ یہ پیریڈ 1904 سے لے کے 19 تک ہے، تو 1911 میں کیا ہوا کہ گرانٹ آف جو روپیز 10 لاکھ تھی وہ ایجوکیشن کے لیے مختص کی گئی، اور اسی سال دسمبر 11 میں اس کو جو ہے وہ ایک اور جو آپ کہہ لیں سیرمنی کے دوران، ٹھیک ہے جی، اس کو بڑھا کے 50 لاکھ تک جو ہے اس کو کر دیا گیا۔ 1915 میں کیا ہوا کہ بنارس کے اندر یونیورسٹی کا قیام کیا گیا ایک پارلیمنٹ کے تھرو ایکٹ پاس کر کے۔ 1916 میں کیا ہوا کہ ایک فیمیل یونیورسٹی پٹنہ کے اندر جو ہے وہ کھولی گئی۔ اب یہ جو علاقے ہیں بنارس اور پٹنہ یہ اب انڈیا کے حصے ہیں، اور 1917 کے اندر رنگون یونیورسٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ جو حصے اب انڈیا کے اندر آئے ہیں، آلدو کہ وہ بہت زیادہ علاقہ ہے رقبہ وائز، ایریا وائز، لیکن زیادہ تر ڈیولپمنٹ انگریزوں کی انہی کے علاقوں کے اندر جو ہے وہ کی گئی۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ امپورٹنٹ ایونٹ جو ہے سکس پیریڈ جو چھٹا پیریڈ تھا، اس کے اندر کیا ہوا کہ 1919 میں جو نان کوآپریشن موومنٹ جو ہے وہ انڈیا کے اندر اس کو سٹارٹ کیا گیا، اور in order to protest against the British reforms in India and national school and university were established in South Asia۔ یعنی اب یہ جو 1919 ہے اس میں باقاعدہ سے جو ہے وہ جو یہاں کے لوگ تھے انہوں نے اب انگریزوں کو جو ہے وہ یعنی رجسٹ کرنا شروع کر دیا۔ 1920 میں لکھنؤ یونیورسٹی جو ہے وہ بنائی گئی، اس کے بعد 1921 کے اندر بورڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہ اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا، سینٹرل ایڈوائزری بورڈ آف ایجوکیشن۔ 1922 میں ناگپور کے اندر اور دہلی کے اندر جو ہے یونیورسٹیاں قائم کی گئی، اور 1923 کے اندر جو ہے وہ ہر میونسپیلٹی کے اندر یعنی جو آپ کی میونسپل کمیٹی جیسے آج ہیں وہاں پہ بیسک پرائمری ایجوکیشن جو کہ 6 سال سے لے کے 11 سال تک کی تھی اس کو کمپلسری ڈکلیئر کیا گیا، اور یہ جو میونسپل کمیٹیز تھی یا جو میونسپیلٹیز تھی ان کو الاؤ کیا گیا کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ امپوز کرے تاکہ اپنی جو تعلیمی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ 25 کے اندر انٹر یونیورسٹی بورڈ جو ہے وہ اس کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا۔ تو یہ تھا ہمارے پاس 6 پیریڈ کے اندر جو رونما ہونے والے تعلیمی جو تھے کیا کہیں گے ایونٹس ان کی ڈیٹیل، اور جو 7th پیریڈ ہمارے پاس تھا وہ شروع ہوا تھا 1929 سے لے کے 1947 تک، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کیا ہوا کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ایکٹ تھا 1935 اس کو پاس کیا گیا اور اس کو ایک اٹانومی دی گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاورز آف دا منسٹر فار ایجوکیشن ور انکریز، جو ایجوکیشن کے لیے منسٹر تھا اس کی پاور کو انکریز کیا۔ 1936 کے اندر کیا ہوا جو چیف انسپیکٹر آف دی بورڈ آف ایجوکیشن تھا مسٹر ہاربرٹ اینڈ ایکس ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس بورڈ آف ایجوکیشن مسٹر ایس ایچ ووڈ وزٹڈ ساؤتھ ایشیا اینڈ پٹ فارورڈ دیئر ریکمنڈیشن فار دی ریفارمیشن آف ایجوکیشن، یعنی یہ ایک ایونٹ ہوا کہ جو دونوں لوگوں نے وزٹ کیا اور پھر اس کو انہوں نے مزید ریکمنڈیشن دی۔ 1945 کے اندر آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا، آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ This is the year when a separate department of education in central government was set up۔ اس سال یعنی 1945 میں ایجوکیشن کے لیے الگ سے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن جو سینٹرل گورنمنٹ تھی جو وفاقی حکومت تھی اس میں الگ سے اس کو وزارت کے طور پہ اس کو شامل کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور آبجیکٹیو جو تھے آف انگلش ایجوکیشن سسٹم ان ساؤتھ ایشیا یہ بڑے ضروری آپ کے لیے، جہاں ان کی جو میجر آبجیکٹیو تھے وہ کیا تھے
کہ سرکاری ملازمین تیار کرنا، اور جو کرسچینٹی ہے اس کی تبلیغ کرنا، یعنی جو عیسائیت ہے اس کی تبلیغ کرنا، اور جو ویسٹرن سیولائزیشن ہے، جو کلچر ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو پروموٹ کرنا، اور جو ویسٹرن نالج ہے جیسے ان کے مطابق ہے، یعنی ایک تو ہمارا ہے نا کہ اسلامک نالج ہے یا جو ایسٹرن نالج ہے، وہ ایک ہے کہ ویسٹرن نالج ہے، جو تاریخ وہ ہمیں بتائیں اس کو سچ مانیں، جو سائنسز کی ایجادات ہیں وہ ہمیں بتائیں ان کو ہم سچ مانیں، جو اکنامکس ہمیں وہ بتائیں وہ ہم ان کو سچ مانیں۔ ان جو انگلش ایجوکیشنل سسٹم تھا ان کا یہ بھی کام تھا کہ اس کو پاپولرائز کر سکیں۔ سب سے زیادہ یہ جو دو مقاصد ہیں کہ ان کی تعلیم کا پہلا مقصد سرکاری ملازمین تیار کرنا، اور دوسرا مقصد عیسائیت کی تبلیغ کرنا تھا، اور یہ دونوں نیچے والے جو آبجیکٹیوز ہیں یہ بھی ان کے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور ویری آپ لوگوں کی سب کی پسندیدہ سلائیڈ، جس میں ہم آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری یہ پریزنٹیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب آپ کی کوئی کویسچنز ہیں تو آپ اس میں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب میں اس کو ڈاؤن لوڈنگ لنک بھی جنریٹ کر دیتا ہوں، یہ رہا جی آپ کا لنک، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو یہ جو پھول بوٹے لگے ہوئے ہیں اس میں بچہ جو ہے وہ ساری چیزیں کر رہا ہے، اس کو میں پیچھے کر دیتا ہوں تاکہ آپ یہ ڈاؤن لوڈنگ لنک کلیئر ہو جائے۔ یہ رہا جی آپ کا ڈاؤن لوڈنگ لنک، میں آپ کو یہ یہاں جو میں نے یہ ایرو لگائی ہے، آپ پہلے بھی کرتے رہے ڈاؤن لوڈ، میں نے اس کو سرکل بھی کر دیا، اس کے اوپر آپ کلک کریں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سیو کر سکتے ہیں۔ کتاب کا لنک میں نے پہلے شروع میں آپ کو دے دیا تھا، میں دوبارہ دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جن لوگوں کو کتاب چاہیے یہاں پہ اس لنک پہ کلک کریں، آپ کی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے دی گئی کتاب آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو 2-3 منٹ دے رہا ہوں، آپ اپنے کویسچن جو ہے وہ یہاں پہ کریں، پھر اگر آپ کو کویسچن نہیں ہوں گے تو پھر ہم انہی 2-3 منٹ بریک کے بعد نیکسٹ ہمارا ہوگا کیا کہیں گے یونٹ 2، اس کو شروع کریں گے۔ اگر آپ لوگ ولنگ ہیں کہ گروپ بنایا جائے تو پھر میں مین وائل گروپ بھی بنا دیتا ہوں، واٹس ایپ گروپ ہوگا۔ اچھا جی، اب آپ نے جو ہے وہ کویسچن نہیں کیے تو مجھے یہی میں نے ایزیوم کیا کہ آپ نے سارا سمجھ لیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ یونٹ نمبر 2 ہمارا اپلوڈ کریں گے، اور ٹھیک ہے جی اس کو سٹارٹ کریں گے، کیونکہ ہم نے روزانہ ایک یونٹ پورا اور ایک یونٹ جو ہے وہ ہاف پڑھنا ہے، تب جا کے ہمارا یہ جو سلیبس یہ کیا کہتے ہیں جو بک ہے کورس کوڈ یہ کمپلیٹ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یونٹ 2
میں نے اس کو اپلوڈنگ پہ لگایا ہوا ہے، جیسے یہ اپلوڈ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے۔ 21 منٹ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں یونٹ 2 کے، ہم انیشیل جو ہاف پورشن ہوگا وہ دیکھیں گے۔ آسان سا ہے، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی کیا ہم کہہ رہے ہیں جی مسلم ایجوکیشنل موومنٹس ان انڈو پاک، یعنی بر صغیر کے اندر جو تحریک ہیں جس میں جو مشہور ہیں وہ آپ کے پاس تحریک علی گڑھ ہے اور تحریک دیوبند ہے، آپ اس کے بارے میں پہلے جانتے ہیں۔ اس پریزنٹیشن کی میرے پاس جو سلائیڈز ہیں وہ ہیں جی 25، اور ایک یہ پہلی سلائیڈ ہو گئی ہے، اس کو ہٹا کے 24 سلائیڈ ہیں، تو ہم نے 12 سلائیڈ جو ہیں وہ آج دیکھنی ہے اور 12 ہم کل کے لیے چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اسٹریٹ اوے وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، اور انٹروڈکشن میں یا پریمبل میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب دیا گیا آپ کے پاس درس نظامیہ مولوی نظام الدین سیالوی کی طرف سے، تو اس میں جو خامیاں نظر آئیں ان خامیوں کو کیٹر کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ نے ایک جو ہے وہ ایجوکیشنل موومنٹ جو ہے وہ شروع کی، اور مسلمس ور دو اونلی nominally in power, the Muslim education system was in practice، یعنی مسلمان اس وقت برائے نام جو ہے وہ حکومت میں یا حکمرانی ان کے پاس تھی، لیکن مسلم جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ پریکٹس میں تھا۔ however the table that started turning in 1800 were completely turned after 1857، یعنی جو 1857 کی جو جنگی آزادی لڑی گئی جس میں انگریزوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرایا، اس کے بعد مسلمانوں کی جو حکمرانی تھی وہ یہاں سے مکمل طور پہ ختم ہوگی، اور برٹش ور دی رولر آف دی ساؤتھ ایشیا، دے ایبولش دا مسلم ایجوکیشنل سسٹم اینڈ انفورس دیئر اون، اور اس کے بعد ٹیچر جابس ور ایبولشڈ آلسو وغیرہ وغیرہ، ساری یہ کہانیاں جاتے ہیں کہ پھر کس طریقے سے انہوں نے کیا۔ اسکول جو تھے وہ نون ایز دا، یہ جو اسکول آف تھاٹ تھے، اسپیلنگ مسٹیکس ہیں اس بک کے کچھ پیجز کے اندر، علی گڑھ موومنٹ کے نام سے اور پھر دیوبند موومنٹ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو یہ بتاتا چلتا ہوں، اور ان دونوں جو موومنٹس تھیں ان دونوں کی منزل سیم تھی۔ یہ موومنٹس یعنی جو علی گڑھ تحریک تھی اور جو آپ کہہ لیں کہ جو دیوبند تحریک تھی، ان کا طریقہ کار مختلف تھا، ایک کو ہم رائٹ ہینڈ اور ایک کو لیفٹ ہینڈ کہہ سکتے ہیں۔ پہلے اگر آپ دیکھ لیں تحریک علی گڑھ جو تھی وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ مسلمانوں کے پاس ابھی حکمرانی بھی نہیں ہے، مسلمانوں کا نظام تعلیم بھی ختم کر دیا گیا، تو لہٰذا انگریزوں کے نظام تعلیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا جو کھویا ہوا مقام ہے اس کو دوبارہ سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، یہ کہتے تھے تحریک علی گڑھ والے۔ ان کی بنیاد تحریک چلانے کی یا ان کا طریقہ کار یہ تھا۔ الٹیمیٹلی یہ چاہتے یہ تھے کہ مسلمانوں کا جو کھویا ہوا مقام ہے اس کو واپس حاصل کیا جا سکے۔ دیوبند تحریک والے جو تھے وہ اس کے الٹ سوچتے تھے، اس کا الٹ چیزیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، انگریزوں کی ہم نے مکمل جو مخالفت ہے وہ کرنی ہے، ان کے نظام تعلیم کا مکمل بائیکاٹ کرنا ہے، کسی قسم کا ہم نے ان کے ساتھ جو مصالحت ہے وہ نہیں کرنی، اور ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلہ کر کے ان سے ہم نے جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ ان دو کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایجوکیشنل سسٹم جو اس وقت مارز وجود میں آیا، نہضت العلماء اور جامعہ ملیہ اسلامیہ وہ بھی آیا۔ یہ تمام جو ایجوکیشنل موومنٹ ہمارے پاس آئی، انہوں نے جو انڈیا کے اندر جو پولیٹیکل لائف تھی، جو سیاسی ایک عمل تھا، سیاسی جو پروسیس تھا، اس کو بڑا جو ہے وہ ایفیکٹ کیا، اس پہ اثر انداز ہوا۔ پاکستان بننے کے بعد یہ جو کچھ جو موومنٹس تھی یہ کنٹینیو رہی یا ایگزسٹ کرتی رہی، اور ان کا امپیکٹ جو ہے ان موومنٹس کا، ان تحریک کا، وہ ہمارے جو ایجوکیشنل سسٹم کو ریکنسٹرکٹ کرنے میں یا دوبارہ سے یا تعمیر نو کرنے میں بڑا اس کا جو ہے وہ کردار رہا، ٹھیک ہے جی۔ ندا شہزادی گروپ میں خود بناؤں گا، ٹھیک ہے جی، اور اگر آپ لوگ ملیں گے تو کلاس کے اینڈ پہ میں گروپ بنا دوں گا اور آپ کو لنک دے دوں گا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں کوئی غیر متعلقہ اسٹوڈنٹس میں ایڈ نہیں ہونے دوں گا۔ جو غیر متعلقہ اسٹوڈنٹس ہوں گے ہم ان کو باہر نکالیں گے، صرف اپنی کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ ان کو رہنے دیں گے، ٹھیک ہے جی۔
اچھا جی، کیا ہم پڑھ رہے تھے؟ اچھا جی، دونوں یہ جو تحریک ہیں، چاروں تحریکیں، ان کا بڑا گہرا رہا۔ پاکستان کے اندر آج بھی کچھ انسٹیٹیوشن ایسے ہیں جیسے مولانا محمد علی جوہر کراچی کے اندر ہے، خانپور کے اندر یا لاہور میں، لیکن ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آپ کے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے لیول تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے پیروکار تو وہ ضرور تھے لیکن ان کی جگہ یہ نہیں لے سکتے۔ یہ تھوڑا سا تعارف تھا۔ اس یونٹ کے آبجیکٹیوز جو ہیں، جیسے ہم نے پہلے یونٹ کے آج سیٹ کیے تھے، کتاب کے اندر سے ہم نے یہ لیے ہیں، دوبارہ ہم دیکھیں تو نمبر 1 ہم کہیں گے ہسٹری آف دیز 4 ایجوکیشنل موومنٹ ہم دیکھیں گے اور ان کا امپیکٹ دیکھیں گے مسلم جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اوپر۔ مسلم جو ہے وہ آؤٹ لک ٹورڈز ایجوکیشنل ڈیورنگ دی برٹش رولز یہ دیکھیں گے، پھر ڈسکرائب دی امپیکٹ آف آؤٹ کمز آف دیز ایجوکیشنل موومنٹ ود ریگارڈ ٹو دیئر امپیوٹس۔ یہ جو ایجوکیشنل موومنٹ تھی ان کا کیا ہمارے جو کیا کہتے ہیں ایجوکیشنل موومنٹ کا ہمارے اوور آل ایجوکیشن سسٹم کے اوپر کیا جو ہے وہ امپیکٹ آیا، اور پھر ہم کمپیئر کریں گے مسلم ایجوکیشنل سسٹم کو اور جو برٹش ایجوکیشنل سسٹم تھا اس کو، اور جو ہسٹوریکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن ہے پاکستان کے اندر وہ ڈسکس کریں گے۔ تو نیکسٹ موو کرتے ہیں اور بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں دیوبند موومنٹ کا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سال کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اس کو ریڈنگ کر لیں گے۔ میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ 1857 کی جو جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد جو ہے وہ یہ تصور کیا گیا، یہ خیال کیا گیا کہ مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں، اور ایسٹ انڈیا کمپنی سے چارج لے لیا برٹش گورنمنٹ نے، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ہر طرح سے سائیڈ لائن کیا گیا۔ وہاں کے یعنی یہ جو بر صغیر کے ہندو تھے وہ چونکہ پہلے مسلمانوں کے زیر تسلط تھے، مسلمانوں کے انڈر تھے، اب انہوں نے کہا کہ جی موقع ہے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا۔ وہ اب انگریزوں کے فوراً ان کے ساتھ جڑ گئے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے یعنی ایک قسم کے آپ کہہ لیں ان کی غلامی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ مسلمان کیونکہ اس سے پہلے حکمرانی میں تھے، ان کی حکمرانی چھین چکی تھی تو وہ بڑے ڈسٹرب تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس ڈسٹربنس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ تکلیف کے ٹائم میں سے گزر رہے تھے۔ تو ایسے میں 1866 کے اندر، ٹھیک ہے جی، ایک تحریک کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کیا گیا، اور ایک چھوٹے سے قصبے سے جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی اور اس کے دوسرے جو کولیگز ہیں اس کے ساتھ ہی رہتے تھے، مولانا نے ایک سٹیپ اٹھایا اور 30 مئی 1866 کو جو ہے وہ وہاں پہ ایک مدرسے کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا، ٹھیک ہے جی۔ اور مملوک علی جو تھے وہ جنہوں نے جو ہے وہ گریجویشن کی تھی شاہ ولی اللہ کے اسکول آف تھاٹ کو جو ہے وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ ان کی جو تحریک تھی اس میں وہ ممبر رہے تھے، اور اس سینس میں دیوبند جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ کنٹینیویشن ہے اور سکسیشن ہے آپ شاہ ولی اللہ کے اسکول آف تھاٹ کی، یعنی شاہ ولی اللہ کی جو سوچ تھی اس کی عین عکاسی اس تحریک کے اندر آئی۔ اس تحریک کے دیوبند جو تھے جو اکیڈمی تھی یا جو مدرسہ تھا اس کے پہلے جو آپ کہہ لیں ہیڈ تھے، سربراہ جو مقرر ہوئے وہ مولانا محمد یعقوب تھے، اور اس کے بعد پہلے جو اسٹوڈنٹس ٹھہرے وہ تھے مولانا محمود الحسن، یعنی محمود الحسن پہلے شاگیر، اور مولانا محمود یعقوب جو تھے وہ پہلے سربراہ یہاں پہ، یا پہلے جو ہے وہ استاد جو ہے وہ مقرر ہوئی یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ سہارنپور کا یہ قصبہ ہے انڈیا کے اندر، سہارنپور ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ایک قصبہ ہے دیوبند کے نام سے، وہاں یہ مدرسہ قائم کیا گیا، اور وہاں سے یہ تحریک جو ہے وہ آہستہ آہستہ پورے بر صغیر کے اندر وہ پھیلتی گئی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا۔ اور موٹیویشنل جو فورس تھی اس تحریک کو شروع کرانے میں وہ کیا تھی کہ ریوائول آف ریلیجیس اسپرٹ، کہ یعنی جو مسلمانوں کا یہ دیکھ لیں کہ جو ریلیجیس اسپرٹ ہے اس کی ریوائول کرنا چاہ رہے تھے، کہ ڈیفرنس انڈیا میں اس کو ڈیفرنس قسم کی جو ہے موومنٹ چل رہی تھیں، اور کولیکٹیو ایفرٹس ان کی تھی کہ جو سب کانٹیننٹ مسلمانوں کا کھویا ہوا مقام ہے اس کو واپس حاصل کیا جا سکے۔ ان تمام کا جو ہے وہ یہ تھا کہ مذہب کے اندر جو ناپسندیدہ تبدیلیاں کی گئی ان کو روکا جا سکے۔ بیسک انڈرلائنگ آئیڈیا جو تھا وہ یہ تھا کہ ریوائول آف ریلیجیس اسپرٹ جو ہے وہ کیا جا سکے، اور اسلامک تھاٹ جو ہیں اور پریزرویشن اینڈ پریپریشن آف دی ریلیجیس سائنسز جو ہے وہ کی جا سکیں۔ پریچنگ آف اسلام یعنی اسلام کی تبلیغ بھی ان کا ایک موٹیویشنل فورس تھی، جس کی وجہ سے اس تحریک کو شروع کیا گیا کہ کرسچینٹی جو تھی، جو کرسچن مشنریز تھے
وہ بڑا تیزی کے ساتھ انڈیا کے لوگوں میں اپنا جو مذہب کی پرچار کر رہے تھے اس کو روکنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان علماء نے، جو باڈی تھی علماء کی، انہوں نے اسلامک ایجوکیشن کو جو ہے وہ یعنی اسلامی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا ذمہ جو ہے وہ لیا. اٹ واز دی دیوبند موومنٹ وچ روز ٹو دا اوکیزن. دو باتیں ہوگی کہ ریلیجیس اسپرٹ جو تھی ان کی ریوائول کی بات، اور پھر پریچنگ آف اسلام ایک وجہ بنی ان کی. پھر کریکولم اگر ہم دیکھیں تو ایٹ دیٹ ٹائم درس نظامی واز ان پریکٹس ان اسلامک اکیڈیمکس ان جنرل. The ulama who were inspired by the Shah Sahib movement preferred the Quranic science and Hadith. Therefore, the 6 books of Hadith, اس کے بعد سایہ ستہ جسے ہم کہتے ہیں، اور انکلوڈیڈ ان دا کریکولم. یعنی جیسے ہم نے پہلے کہا کہ شاہ ولی اللہ کی ہی یہ پیروکار سمجھے جاتے تھے اس تحریک کو چلانے والے، تو یہ انسپائرڈ تھے ان سے، اور انہوں نے جو حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں سیاہ ستہ، وہ اپنے کریکولم میں شامل کی، قرآن اور حدیث کے علاوہ، اور عربک لٹریچر شامل کیا، اور پھر ہسٹری جو ہے وہ کریکولم کے اندر اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو سکی. جو چیدہ جو خصوصیات تھی اس موومنٹ کی وہ کیا تھی کہ بیلنس امانگ ڈفرینٹ اسلامک ایجوکیشنل کانسیپٹ ان ساؤتھ ایشیا، کہ کوئی ایک کانسیپٹ جو ہے اس کی الغار نہ کی جا سکے، ڈفرینٹ جو کانسیپٹس ہیں ان کے اندر ایک بیلنس کو جو ہے وہ بنایا جا سکے، ایک بیلنس جو ہے وہ لایا جا سکے. اور پریزرویشن آف ریلیجیس نالج، جو مذہبی علم ہے اس کی پریزرویشن، اس کی حفاظت کرنا، اس کو محفوظ کرنا بھی اس کی موومنٹ کی جو ہے وہ چیدہ خصوصیات میں سے ایک تھی. ٹھیک ہے جی. اس کی انگریزی میں ریڈ آؤٹ نہیں کر رہا، آپ دیکھ لیں گے اس کو. اگر کوئی ایک آدھ لفظ آپ کو مشکل بھی لگا تو کل آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو ڈکشنری اس کو کر سکتے ہیں. اچھا جی. ایجوکیشن ان پریکٹس جو ہے وہ آرٹس اینڈ کرافٹ، دیوبند نے جو ہے وہ دیوبند موومنٹ نے جو ہے وہ ہم اس کو یوں کہیں گے، دیوبند موومنٹ نے جو ہے وہ ایجوکیشن کو جو ہے وہ صرف آپ کہہ لیں کہ جنرل جو ہے وہ ایجوکیشن تک نہیں رکھا، بلکہ کیا کیلیگرافی بھی سکھاتے تھے، بک بائنڈنگ بھی سکھائی، اور ویونگ کلاتھ جو ہے وہ بھی سکھائی، تاکہ کیا ہو جی کہ جو ہے وہ خود کمائی کر سکیں. اور اس کا کیا آیا کہ ہیڈ آف فوکس ان اکنامکس اینڈ فائنانس، تاکہ اپنا جو ذرائع معاش ہے اس کو بڑھایا جا سکے. مانیٹری اینڈ ایڈمنسٹریٹو اسپیکٹس بھی پڑھائے گئے، کہ جس میں جو ہے وہ انٹرنل اٹانومی آن اکاؤنٹ آف اٹس نان گورنمنٹل پالیسی، دا کنٹریبیوٹری کانٹیکٹ ود دا پرسنل جنرل پبلک. اس میں انہوں نے کیا ایک سیلنٹ فیچر یہ تھا کہ انہوں نے گورنمنٹ سے فنڈ لینے کے بجائے ایک طریقہ کار یہ نکالا کہ لوگوں کو بھیجا دور دراز علاقوں میں، کہ وہ وہاں پہ لوگوں سے جو ہے وہ چندے کی مد میں جو ہے وہاں سے پیسے جمع کریں. اور اس چندے کی جو مہم تھی، چندہ مہم، اس میں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو ان کو پیسے ملے، دوسرا جو جیسے آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، تھوڑی سی دیر میں ساری بات پھیل جاتی ہے، وہ دور اس وقت یہ چیز نہیں تھی. تو جب انہوں نے دور دراز علاقوں میں جو ہے وہ چندے کے لیے لوگوں کو بھیجا، تو وہ لوگوں تک اپنا جو پیغام ہے اس ادارے کا، اس تحریک کا، وہ بھی پہنچا دیا. ٹھیک ہے جی. پھر حب الوطنی کا ایک تھا کہ دا باؤنڈ لیس اسپرٹ آف انڈیپینڈنس واز آلویز جو ہے وہ آپ کہہ لیں گے آرکیٹیکٹس آف دس موومنٹ بیکاز آف دا گریٹ سیکریفائس ٹو بی فاؤنڈ ان دس لیڈر. ایک یہ بھی تھا کہ حب الوطنی بھی تھی، اور آزادی کا جو جذبہ تھا شروع سے رہا وہ بھی ساتھ ساتھ تھے. کریکٹر بلڈنگ بھی تھا، وہ بھی ان کا ایجوکیشنل آبجیکٹیو میں رہا اس تحریک کا. ٹھیک ہے جی. اس تحریک کو دیکھیے کچھ اور تعلیمی ادارے بھی جو ہے وہ وجود میں آئے، جن میں مدرسہ آپ کہہ لیں کہ جی کیا ہے جی، جیسے کہ مظاہر العلوم ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک یہ رہا آپ کے پاس مظاہر العلوم، پھر سہارنپور مدرسہ فیض عام، پھر کانپور، اور مدرسہ اشرفیہ مراد آباد. اور اس طرح کے سارے جو انسٹیٹیوشن ہیں، انہوں نے دیوبند کی جو دی ہوئی گائیڈ لائن تھی اس کو فالو کرتے ہوئے پاپولیرٹی بھی حاصل کی، اور پھر سرو کیا آپ کی جو سب کانٹیننٹ مسلمان تھے ان کو. اس کے بعد علی گڑھ کی جو موومنٹ تھی، یہ بھی آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ وار آف انڈیپینڈنس کی جو جنگ آزادی 1857 کی، جب مسلمانوں نے انڈائریکٹلی اس لڑائی کو ہارا، تو انگریزوں نے غلبہ ڈالا اور بہت سارے علاقوں کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں جب لیا، تو سب سے پہلے انہوں نے کیا جو پرشین تھی، جو فارسی بطور تعلیم آپ کہہ لیں کہ جو میڈیا آف انسٹرکشن تھا، اس کو ختم کیا. پھر جو قاضی کی پوسٹ تھی وہ ختم کیے، کورٹس آف لا جو تھی ان کو اپنے جو ہے وہ
آپ کہہ لیں گے قبضے میں لے لیا، اور اس طرح کی جو موویبل اور اموویبل پراپرٹیز اس کو قبضے میں لے لیا، اور اس طرح انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا، مسلمانوں کا جو نظام یعنی آپ اکنامیکل جو سسٹم تھا، جو سیاسی تھا، جو کلچرل تھا، اس سارے کو جو ہے وہ پیرالائز کر دیا، اس سارے کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ پھر اس ایسی صورتحال میں کیا ہوا کہ موٹیویٹنگ فورس جو تھی بیہائنڈ دی علی گڑھ موومنٹ، ظاہر ہے جو موٹیویٹنگ فورس دیوبند موومنٹ کی بیک اینڈ پہ تھی۔ اچھا جی، یہ بس تھوڑا سا رہ گیا، گروپ بنانے میں کوئی اتنی دیر نہیں لگتی، میں آپ کو 1 سیکنڈ میں جو ہے وہ شیئر کر دوں گا لنک، بس مجھے یہ تھوڑا سا کرنے دیں۔ یہ جو علی گڑھ موومنٹ تھی، چلیں ٹھیک ہے اس کو نہیں کرتے، آپ کو ریلیکس کرتے ہیں، علی گڑھ موومنٹ کو کل دیکھیں گے دوبارہ، ٹھیک ہے جی، یہاں سے کل اس کو دیکھیں گے۔ آپ تو گروپ بنا لیتے ہیں، اور گروپ بنا کر آپ کے ساتھ گروپ کا لنک شیئر کرتے ہیں۔ جی، چونکہ یا تو واٹس ایپ کی سروسز میں پرابلم ہے، یا پھر میرے پاس شاید گروپ کوئی لمیٹیشن ہوگی کہ کتنے گروپ ہم بنا سکتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے گروپ بنے ہوئے ہیں، سو ابھی گروپ نہیں بن رہا۔ کل کی کلاس جب ہم سٹارٹ کریں گے تو آپ کو گروپ اگر بن گیا تو آپ کے ساتھ لنک شیئر کریں گے۔ یہ جو پریزنٹیشن ہے اس کا میں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈنگ لنک کل بنا کے دکھاؤں گا آپ کو۔ 1 یونٹ آپ کے پاس آ چکا ہوا ہے، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوگا۔ لاسٹ 3 منٹس ہمارے پاس ہیں، اگر آپ لوگوں کو کوئی کویسچن ہیں تو آپ میرے سے جو ہے وہ یونٹ 1 کے حوالے سے اور یونٹ 2 کے حوالے سے کویسچن اپنے کر سکتے ہیں۔ آپ کے ہی کسی اسٹوڈنٹس کی ریکویسٹ کے اوپر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ادروائز میں نے یہ علی گڑھ موومنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا، تو علی گڑھ موومنٹ سے کل ہم شروع کریں گے، اور کل ہم یہ والا یونٹ بھی کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارا جو یونٹ 3 ہوگا اس کو بھی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ تھوڑی سی ریڈنگ کر کے آئیے گا تاکہ ہمیں یہاں پہ ڈسکشن کرنے میں آسانی ہو۔ تیسرا یونٹ ہمارا ہوگا ایجوکیشنل پالیسیز ان پاکستان، ویری جو آپ کہہ لیں ایزی ہے، بہت آسان ہے۔ تعلیمی جو پالیسی ہیں پاکستان کے اندر ان کے حوالے سے ہم نے تیسرے یونٹ میں ڈسکس کرنا ہے، اور جو یونٹ 2 کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے تھے۔ جی بالکل، علینا اسحاق
ہم ایسے ہی کرتے ہیں، میرے بہت سارے جو کلاسز ہیں ان کے گروپ میں نے سارے بنائے ہوئے ہیں، تو ابھی شاید واٹس ایپ کے اندر کوئی ایشو ہے ان کی سروسز کے اندر، میں نے اٹیمپٹ کیا، نہیں بن رہا گروپ، ٹھیک ہے جی، کوئی ایرر دے دیتا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کیوں یہ ایرر آ رہا ہے۔ ایک کلاس ٹرائی اور کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم گروپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ جی بالکل، ہم کامیاب ہو چکے ہیں، اور آپ کے ساتھ میں جو ہے وہ گروپ کا لنک شیئر کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، جتنا بھی ٹائم رہ گیا یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا جلدی سے اس کو جو ہے وہ جا کے جوائن کر سکتے ہیں۔ ابھی 1 منٹ پورا پڑا ہوا ہے تو جوائننگ میں کوئی دیر نہیں لگتی، یہ لے جی میں نے یہ گروپ بنا دیا ہے اور آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ میں جو ہے وہ یونٹ جو ہوگا پہلا وہ آپ کو یہاں پہ بھی جو ہے وہ سینڈ کر دوں گا۔ اوکے جی، آج کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی پورے 6 بجے۔ لنک میں دوبارہ پیسٹ کر دیتا ہوں احتیاطاً، یہ لیں جو بچے جوائن کرنا چاہتے ہیں، جو رہ گئے ہیں آخری کچھ سیکنڈز ہیں۔